سب دوستوں کو سب سے پہلے سلام۔ سب سے پہلے یہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مائک بند رکھیے گا، اور جس بھی دوست کا کوئی بھی سوال ہو، اگر کسی اسپیسیفک اسپیکر کے ساتھ سوال ہو تو وہ بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہو تو وہ سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ آخر میں وہ سب سوال جو ہے وہ ایڈریس کیے جائیں گے۔ آج کا یہ سیشن جو کیٹاسٹروف کنکریٹ اور کلائمیٹ کے گرد ہم کر رہے ہیں، وہ حالیہ جو سیلاب آئے ہیں ان کے اوپر ہے۔ پچھلے اگر ہم 2 دہائیوں میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر سیلاب نے بہت بڑی تباہی مچائی ہے۔ 2010 کا سیلاب آیا سب سے پہلے، اس کے بعد ہم نے 2022 کا سیلاب دیکھا، ابھی کوئی 3 سال پہلے۔ اس سیلاب کے اندر کوئی 30 ملین لوگ جو تھے وہ امپیکٹ ہوئے، اور کوئی 1 ملین سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے اور ڈیمیج ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی 4,000 ملین ایکڑ کے اوپر جو کھڑی فصلیں تھی وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اسی کے ساتھ 2022 میں کوئی 1700 لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ان فلڈز کی وجہ سے، اور 8 ملین لوگ اس ڈالر کے میں کوئی 30 بلین ڈالر بنتے تھے، اور کوئی اس کو 3 سال بھی نہیں گزرے تو دوبارہ سے وہی فلڈ دوبارہ آ گئے ہیں۔ اور اب یہ حال ہے کہ ابھی کے اگر فلڈز کو دیکھا جائے تو ان کا اسکیل بھی اتنا بڑا ہے کہ 2 ملین سے زیادہ لوگ اس کے اثر میں آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 881 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، اور کوئی 1,000 سے زیادہ لوگوں زخمی ہوئے ہیں۔ 7,000 لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے، اور 2,000 سے زیادہ گھر مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ صرف ابھی کے فلڈز کی بات ہے۔ تو ان 2 دہائیوں میں اگر ہم فلڈز کو دیکھیں تو کس طریقے سے انہوں نے تباہی مچائی ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو متاثر کیا ہے، اس تباہی کی یہ ایک بھیانک اور دردناک تصویر تھی۔ کچھ لوگ اس بات پہ ہیں کہ یہ پورا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے، یہ پورا صرف اس وجہ سے ہے کہ مونسون پیٹرن تبدیل ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف کلائمیٹ چینج اور مونسون پیٹرنز کی وجہ سے نہیں ہے، پر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فنومنا جو ہے وہ ہائیڈرولوجیکل انفراسٹرکچر بھی ہیں، جس میں ڈیم، بیراجز، کینالز اور بہت بڑے انفراسٹرکچر آ جاتے ہیں۔ تو اس پورے کو سمجھنے کے لیے کہ کس طریقے سے کلائمیٹ نے، کس طریقے سے انفراسٹرکچر اور کنکریٹ سے بنے ہوئے یہ جو بیراجز، کینالز، ڈیمز ہیں، انہوں نے یہ اس تباہی میں اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے یہ ویبینار منعقد کیا ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے اسپیکر سے سنیں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے جو اسپیکرز ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے جو اسپیکر ہیں وہ ابراہیم برڈو ہیں۔ ابراہیم برڈو کا تعلق کاچو سندھ سے ہے، آج کل وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ انہوں نے IBA کراچی سے ماسٹرز کیا ہے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز سے۔ اس کے علاوہ وہ پولیٹیکل ورکر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں۔ مسلسل وہ ڈرینیج کے اوپر اور ریورس کے اوپر بہت زیادہ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمارے جو دوسرے دوست ہیں وہ سائیں اظہر لاشاری صاحب ہیں۔ اظہر لاشاری کا تعلق سرائیکی وسیب سے ہے، اور وہ 20 سال سے زیادہ جو ہیں وہ جرنلسٹ رہے ہیں۔ مسلسل جو ہیں وہ وہاں کے دریا اور وہاں کی جو ریورائن کمیونٹیز ہیں ان کے اوپر لکھتے رہے ہیں اور بولتے رہے ہیں۔ CRBC ہو گئی یا جو ورلڈ بینک اور ADB فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر مسلسل وہ بولتے رہے ہیں، جن میں پنجنت بیراج آ گیا، CRBC بیراج آ گیا، یا اس کے علاوہ ابھی جو M5 ہے اس کے اوپر بھی وہ بات کرتے رہے ہیں۔ ہمارے جو تیسرے اسپیکر ہیں وہ ڈاکٹر حسن نباز صاحب ہیں۔ ڈاکٹر حسن نباز صاحب PhD اسکالر ہیں۔ مسلسل ہم جو ہیں ان کو سنتے آئے ہیں کہ وہ ڈیمز کے اوپر، بیراجز کے اوپر، کینالز کے اوپر، ٹی ویز پر، ٹاک شوز پر اور بہت زیادہ جو ہیں وہ بات کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔
آج اس لیے ان ساروں کے درمیان ہم اپنے اسپیکرز کے گرد بھی بڑھتے ہیں تاکہ ہم مزید اس چیز کے اوپر بات کر سکیں. ثنا، اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ سعید. تھینک یو سو مچ ٹائم نکالنے کے لیے اس ویبینار کے لیے. بات آئی تھنک ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے، آپ کی ایک ویڈیو بھی تھی، اس میں آپ نے کافی جو ہے تفصیل سے سرائیکی وسیب میں جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے موجودہ سیلاب میں، اس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے. تو ہاں، تو ہم آئی تھنک کلائمیٹ چینج کا جو ڈسکورس ہے وہ تو اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی میڈیا پہ بھی اور مین اسٹریم جو ڈسکورس ہے اس کا بھی ایک طرح سے حصہ بن گیا ہے. بٹ کیا کلائمیٹ چینج سب سے بڑا فیکٹر ہے بیہائنڈ دیز فلڈس، یا اس کے ساتھ میں جو ایک کلونیل ہائیڈرولوجیکل پروجیکٹس ہیں یا جو انفراسٹرکچر ہے براجز کا، ڈیمز کا، ان کا بھی کوئی کردار ہے، یا ساتھ میں ہی جو مس مینجمنٹ ہے انتظامیہ کی طرف سے، اس کا کتنا اس میں رول ہے؟ اور دوسرا آئی تھنک ہم آپ سے اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کا اور دریا کے آس پاس رہنے والے لوگوں کا جو رشتہ رہا ہے، یا جو ان کی پرسیپشن رہی ہے فلڈس کی، وہ ایک ڈیزاسٹر کی شکل میں نہیں رہی، وہ اکثر ایک نعمت یا بلیسنگ کے طور پہ اس کو دیکھا گیا ہے فلڈ کو. تو کس پوائنٹ پہ جا کے یہ ریلیشن شپ جو ہے چینج ہوا ہے، اور کیسے چینج ہوا ہے کہ اب ایک انفراسٹرکچر کی وجہ ہے یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اتنی تباہی ہو گئی ہے اور ان کی بڑھ گئی ہے، شدت بڑھ گئی ہے ان ایونٹس کی، اس کی وجہ سے وہ چینج ہو گیا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ لوگوں کا اور ان کی جو پرسیپشن ہے اباؤٹ فلڈس، ہاؤ دیٹ ہیز چینج، اس پہ بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے. بنیادی طور پہ یہ میپ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ مجھے ایک تو گوگل سے کوئی میپ مل نہیں رہا تھا اس علاقے کا، تو میں نے سمجھانے کے لیے جو ہے کوشش کی تھی. اگر آپ کے پاس یہ اسکرین شیئرنگ میں میپ آ رہا ہے تو اگر آپ اس میپ کو دیکھیں گے تو یہ جو 4-5 دریا ہیں، تو یہ آپ کو ایک ان دریاؤں کا ایک سنگم کہیں یا ایک کنفلوئنس جو ہے نا اس علاقے میں نظر آتا ہے. اور اگر یہ اسکرین آپ کے پاس شو ہو رہی ہے میپ والی، تو اس میں بنیادی طور پہ آپ کو ایک سرکل نظر آئے گا، ریڈ سرکل ہے، جس کے اندر جلال پور پیر والا، جہاں پہ آج کل یہ سیلاب آیا ہوا ہے، اور علی پور کا علاقہ، وہ اس سرکل کے اندر ہیں. اور ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں ایک جو جلال پور پیر والا ہے آن لیفٹ بینک آف ریور چناب ہے، اور جو علی پور ہے آن رائٹ بینک آف چناب ریور ہے. اوورآل اگر اس علاقے کو براڈلی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دریاؤں کے سنگم کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ آ کر سارے دریا اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کا ایک کنفلوئنس ہو رہا ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہ اسی علاقے میں جو ہے نا تباہی مچی ہوئی ہے. اور نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو ریڈ کلر کا ایک سپاٹ آپ کو نظر آئے گا، یہ پنج ند ہیڈ ورکس کا ہے. تو یہ پنج ند کے اپ سٹریم میں جلال پور پیر والا میں بھی اور علی پور کے علاقے میں بھی یہ سارا سیلاب پھیلا ہوا ہے. جلال پور پیر والا ڈسٹرکٹ ملتان میں ہے اور علی پور ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں ہے. تو یہ اس وقت جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھیں، مجھے نہیں اندازہ کہ ابھی آپ کا جو ہے نا میپ یہ شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، میں دیکھ لیتا ہوں. میرے خیال میں شاید نہیں ہو رہا، ہاں ہو رہا ہے، تھینک یو. تو اس میں جو ہے نا یہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو علاقہ ہے خاص طور پہ یہ جو ملتان کا علاقہ ہے، یہ جلال پور پیر والا کا علاقہ ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک ریڈ کلر کی جو ہے نا ایک لائن دریاؤں کے ساتھ جو ہے نا نظر آئے گی، یہ موٹر وے کی ہے. اور ملتان سے ہی ایک گرین لائن جو ہے نا بہاولپور تک، اور بہاولپور سے اوچھ تک جو ہے نا یہ پرانا جو ایک روڈ تھا، یہ اس کی لائن ہے. تو یہ جو دریا کی جو اننڈیشن ہے یا جو دریا کی اس وقت فلڈنگ ہے، تو اس کو روکنے میں یہ جو موٹر وے ہے، جو ریڈ لائن ہے جلال پور پیر والا کے بالکل ساتھ سے گزر رہا ہے یہ موٹر وے، تو یہ اس کو ایگزاسربیٹ کر رہا ہے. اس میں ہم نے جو ہے نا میڈیا کے اوپر دیکھی بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ موٹر وے کو بھی اس پانی نے توڑ دیا ہے. تو
یہ سب کچھ اتنا تیزی کے ساتھ اور اتنی تباہی کے ساتھ کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ بے دردی سے جو ہے نا بے دخل ہو رہے ہیں اور اپنے گھر بار چھوڑ کے جو ہے نا دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے نا ظاہر ہے کہ ایکسپرٹس اس کے اوپر مزید بہتر طریقے سے بتا پائیں گے کہ یہ کیا وجوہات بنی ہیں. جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں یہ کہ اس علاقے کی اگر جغرافی کو دیکھیں تو پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے نا یہ دریاؤں کے سنگم کا علاقہ ہے. دریاؤں کے سنگم سے میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ اپ سٹریم میں دیکھیں گے یا سینٹرل پنجاب کی طرف جائیں گے تو وہاں ان دریاؤں کے درمیان فاصلے بڑھے ہوئے ہیں، زیادہ فاصلے ہیں ان دریاؤں کے درمیان. جیسے جیسے یہ سرائکی وسیب میں انٹر ہوتے ہیں ان دریاؤں کے درمیان فاصلے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دریا ان دریاؤں کا سنگم شروع ہو جاتا ہے، ان کے کنفلوئنس پوائنٹ شروع ہو جاتے ہیں. تو جیسے ہی ان کے کنفلوئنس پوائنٹس کے قریب یہ پہنچتے ہیں تو ان علاقوں میں فلڈنگ کرنا، ان علاقوں میں آ کر دریاؤں کا پھیل جانا، یہ قدرتی بات ہے کہ یہاں پہ آ کر انہوں نے لمبی لمبی جو نا فلڈ پلینس سے کریٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کر یہ پھیل جاتے ہیں دریا. چاہے وہ مظفر گڑھ علی پور کا علاقہ ہو یا چاہے ملتان کا ہو یا اس طرح کے دوسرے جو کنفلوئنس پوائنٹس پہ آنے والے علاقے ہیں وہاں پہ یہ دریا آ کر پھیل جاتے ہیں اور ان کی جو فلڈ پلینس ہیں وہ تھوڑے سے پھیل جاتے ہیں. تو یہ کوئی مطلب ہے کہ آج تو ہم اسے دیکھ رہے ہیں ایک تباہی کے اس میں تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی تباہی آئی ہوئی ہے، ڈیزاسٹر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. تو تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو فلڈز تھے یہ روٹین کی بات تھی، اور اسمال فلڈ تقریباً ہر سال آتے تھے اور لوگ جس سال نہیں آتے تھے لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کرے فلڈ آئے. کیونکہ جب فری فلوئنگ ریورس تھے، میرا مطلب اب میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہ رہا ہوں، تاریخی طور پہ جب یہ ریورس فری فلوئنگ تھے، ابھی ان کے اوپر کوئی بیریجز یا کوئی اس طرح کی ابسٹرکشنز کریٹ نہیں ہوئی تھی اور یہ کھل کر بہتے تھے دریا، تو اس وقت دریاؤں کے ان پانی کی وجہ سے جو سیلاب آتے تھے ان سیلابوں سے جو نا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ فلڈ پلینس کہیں یا نشیبی علاقے کہیں یا لو لائنگ ریورین بیلٹس جنہیں کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے ایگریکلچر کے لیے اور سیزنل اریگیشن کے لیے مطلب کہ یہاں پہ اپرچونٹیز ہوتی تھی اور لوگ اس سے فائدہ لیتے تھے، ایک بلیسنگز تھی. اور یہاں پہ صرف دریا اپنے ساتھ پانی نہیں لاتے تھے، مٹی لاتے تھے. پانی سے ظاہر ہے کہ جو انڈر گراؤنڈ جو واٹر ٹیبل تھی وہ اسٹیبل رہتی تھی، اور جو سلٹ اپنے ساتھ لاتے تھے تو اس سے زمین کی زرخیزی بڑھ جاتی تھی. تو یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کے لیے اس طرح کے جو اسمال فلڈز تھے ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ وہ آئیں اور ان کی کھیتی باڑی اور ایگریکلچر بہتر طریقے سے ہو سکے. تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا 18ویں صدی کے شروع میں دیکھیں، جب یہ سارے کا سارا یہاں پہ جو ہے کینال اور بیراجز اور یہ سارا انفراسٹرکچر بلڈ نہیں ہوا تھا، تو اس علاقے کے اندر اس وقت ظاہر پنجاب نہیں تھا. اس وقت اس طرح کے جو ہے ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز جو ہیں، پروونسز کے ڈویژنز کے ڈسٹرکٹس کے، وہ نہیں تھے. تو اس علاقے میں بنیادی طور پہ جو ملتان والا علاقہ ہے اوپر ستلج سے اوپر یا ٹرانس ستلج جو ایریا ہے، یہ ملتان میں جو اس وقت جو ساون مل کی گورنمنٹ تھی یا ساون مل کی سرکار تھی وہاں پہ، اور نیچے جو ہے بہاولپور کے علاقے میں بہاولپور سٹیٹ تھی، پرنسلی سٹیٹ بہاولپور تھی. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریاستیں یا یہ جو راجواڑے تھے یہ کیسے گزارا کر رہے تھے، ان کی اکانومی کیا تھی، ان کی اکنامک بیس کیا تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ جو اکنامک بیس ان کی تھی جس کے بنیاد کے اوپر یہ ریاستیں کھڑی ہوئی تھیں، تو وہ ان کی یہ ایگریکلچر پروڈکشن تھی. تو ایگریکلچر پروڈکشن وہاں جو اس وقت اننڈیشن کینالز تھی ان سے اتنی بہتر اور اتنے اچھے طریقے سے ہو رہی تھی کہ جب 1830 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے 2 جاسوس، اپنے 2 ایجنٹس بھیجے تھے اس علاقے میں، ایک موہن لال کشمیری تھا اور دوسرا جو ہے نا الیگزینڈر برنس تھا. تو الیگزینڈر برنس اور موہن لال یہ اوپر بخارا تک گئے تھے، کابل تک گئے تھے اس علاقے سے ہوتے ہوئے. تو بنیادی طور پہ جو الیگزینڈر برنس تھا اس کا کام یہ تھا کہ اس نے چیک یہ کرنا تھا کہ ریور انڈس کو نیویگیشن پرپزز کے لیے کتنا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ٹریڈ جو ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی تھرو ریور انڈس کر سکے.
اور موہن لال کشمیری کا کام یہ تھا کہ اس نے اس میں دیکھنا تھا کہ یہاں پہ جو ایگریکلچر کا پوٹینشیل ہے، یہاں پہ جو ٹریڈ ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے. تو اگر ان کے اکاؤنٹس پڑھیں، میں یہ پری کالونیل ایرا کی بات کر رہا ہوں، جب ابھی تک ساون مل کی سرکار تھی ملتان میں، اور نیچے بہاولپور میں داؤد پوتروں کی جو ہے نا وہ حکومت تھی. تو اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا یہاں پہ اچھی خاصی جو ہے نا اننڈیشن کینالز جو ہے وہ بہاولپور اسٹیٹ میں داؤد پوتروں نے، اور اوپر جو ہے نا ملتان میں ساون مل سرکار نے ایکسپینڈ کر لیا تھا اننڈیشن کینال سسٹم کو. اور اننڈیشن کینالز کی وجہ سے یہ جگہ جگہ آپ کو جو ہے نا ان کے اکاؤنٹس میں نظر آئے گا کہ یہاں پہ جو ہے نا کھیتی باڑی بہت اچھی ہے، یعنی کہ ان کو حیران کرتی ہے یہ سب کچھ. اور اس وقت جو ٹریڈ ہو رہی تھی، اس ٹریڈ کے اندر جو ہے اس علاقے کی جو دو میجر کراپس تھی، ایک کاٹن تھی اور دوسرا انڈیگو تھا، نیل کی فصل تھی. تو یہ نیل کی فصل جو ہے بخارا تک جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کرتے تھے، اور کاٹن سے جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ کپڑا، کھیس، دوسری اس طرح کی چیزیں بناتے تھے جو سینٹرل ایشیا تک یہ ایکسپورٹ ہو رہی تھی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری ایک پرسپشن عام طور پہ یہ بنتی ہے کہ یہ جو ماڈرن پیرینل اریگیشن سسٹم ہے، شاید جتنی ایگریکلچر یا جتنی ایگریکلچر پروڈکشن اس نے آ کر بہتر کی ہے تو ماضی میں نہیں تھی. یہ اس کو میرے خیال میں چیک کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اس کی ایک لمیٹیشن البتہ ضرور تھی کہ وہ جو اننڈیشن کینالز کے تھرو ایگریکلچر ہوتی تھی وہ سیزنل ہوتی تھی، وہ پیرینیل نہیں ہوتی تھی، سارا سال نہیں ہوتی تھی. لہٰذا خریف کی فصلیں زیادہ تر بوئی جاتی تھی، اور ان میں جو ہے نا وہ انڈیگو اور کاٹن جو ہے نا میجر جو ہے نا کراپس تھی. اور تجارت ظاہر ہے کہ اس علاقے میں اس حد تک پھیل چکی تھی کہ شکارپور کے جو شکارپوری کھتری تھے وہ ٹریڈرز تھے، اور اس کے علاوہ افغان لوہانی تھے. لوہانی اور جو شکارپوری کھتری تھے یہ مل کر جو ہے نا اس علاقے سے لے کر، اس علاقے سے میری مراد یہ ہے کہ یہ ملتان بہاولپور کا علاقہ بھی اور سندھ کا علاقہ بھی، یہاں سے جو تجارت ہوتی تھی یہ اوپر سمرقند، بخارا تک اور افغانستان سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا تک ہوتی تھی. پھر جو ہے نا یہ جب 1849 میں ملتان کو فتح کیا جاتا ہے اور یہاں پہ انگریز سرکار آتی ہے، برطانوی سرکار آتی ہے، تو پنجاب کے اندر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ملتان کو پنجاب کے اندر جو ہے ضم کر دیا گیا تھا، ملتان کو پنجاب کے اندر شامل کر لیا گیا تھا 1849 کے بعد. تو اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ کینال کالونیز یا پیرینل کینال اریگیشن سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. اس پیرینل اریگیشن سسٹم کا جو ڈیولپ ہونا ہے تو وہ اس کا سٹارٹ ہی اسی ریجن سے ہوتا ہے. یعنی کہ سدھنئی کینال جو ملتان میں بنی تھی 1886 میں شروع ہوئی تھی اور 1888 میں کمپلیٹ ہو گئی تھی. سدھنئی بیراج بنایا گیا تھا. سدھنئی بیراج سے یہ کینال جو ہے ملتان کے جو شمالی علاقے کہیں ان علاقوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ سدھنئی کینال جو ہے نا بنائی گئی. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ میں تھوڑا سا جو ہے نا ایک اوور ویو دینا چاہتا ہوں کہ یہ اس علاقے میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ کس طرح سے ایک انٹینسیفائڈ پیرینل اریگیشن سسٹم یہاں پہ جو ہے نا ڈیولپ کیا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا برٹش یہاں پہ شروع کرتے ہیں لوور باری کینال. وہ بھی راوی سے ہی نکالی جاتی ہے، اور راوی کے اوپر جو ہے نا پلو کی کا ایک مقام ہے، پلو کی کے اوپر جو ہے نا ایک بیراج بنا کر لوور باری کینال جو ہے وہ کینال کالونی نکالی جاتی ہے. پھر 1926 اور 1940 میں 1940s کے درمیان ستلج ویلی پروجیکٹ آتا ہے جو بہاولپور اسٹیٹ تھی، اس کا بڑا جو کمانڈ ایریا تھا وہ بہاولپور اسٹیٹ کے اندر تھا، لیکن اسی کے اندر ہی یہ جو ستلج ویلی پروجیکٹ تھا اس میں جو ہے نا بہاولپور اسٹیٹ کے علاوہ جو دوسرے جن علاقوں میں جو ستلج ویلی پروجیکٹ کا پانی اریگیشن کے لیے جانا تھا اس میں ایک بیکانیر تھا. ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے نا انڈیا پاکستان ایک ملک تھا، تو ایک بیکانیر کو بھی اریگیٹ ادھر سے ہی کرنا تھا، اور دوسرا جو ہے نا اس وقت ظاہر ہے کہ بہاولپور بھی پنجاب میں شامل نہیں ہوا تھا. بہاولپور اسٹیٹ تو خیر 1969-70 میں پنجاب میں شامل ہوئی، پارٹیشن کے بعد بھی وہ ایک انڈیپینڈنٹ اس کا اسٹیٹس رہا. تو یہ پھر اس میں بھی جو ہے نا پنجاب کا شیئر رکھا گیا. پنجاب سے مراد یہ کہ یہ ملتان اور منٹگومری کے جو ڈسٹرکٹس تھے ان کے لیے جو ہے نا ستلج ویلی پروجیکٹ سے ایک کینال کالونی نکالی گئی، نیلی بار کالونی.
تو یہ ایک اسی ریجن کے اندر یہ جو آپ کو راوی ستلج اور چناب کے اندر جو جلال پور پیر والا ملتان یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر ایک بہت ہی انٹینسو قسم کا پیرینل اریگیشن سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. تو مختصراً یہ کہ یہ اس علاقے کا جو ہے نا ایک جو اس ملتان ریجن کے اندر خاص طور پہ چونکہ اس وقت ہم جلال پور پیر والا کی بات کر رہے ہیں ملتان کی بات کر رہے ہیں تو اسی علاقے کے اندر بہت انٹینسیفائڈ قسم کا ایگریکلچر سسٹم پیرینل ایگریکلچر سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے جس میں پانی بھی آتا ہے پانی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آبادکاری بھی کی جاتی ہے. ایسٹرن پنجاب سے جو ہے نا سیٹلرز کو لایا جاتا ہے اور ایسٹرن پنجاب کے کچھ اضلاع تھے 7 اضلاع سے ان کو یہاں لا کر آباد کیا جاتا ہے کیونکہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ جو ایسٹرن پنجاب جو سینٹرل پنجاب کے جو کاشتکار ہیں وہ زیادہ پروفیشنل کاشتکار ہیں اور اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اتنے اچھے کاشتکار نہیں ہیں تو یہاں پہ آبادکاری بھی کی گئی. اور اس کینال کالونائزیشن کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایسٹرن پنجاب کی جو بہت ہی کنجسٹڈ قسم کی پاپولیشن تھی تو وہاں پہ پاپولیشن کا لوڈ کم کرنا بھی اس کا ایک مقصد تھا. یہ ایک لمبی کہانی ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اس علاقے میں نہیں ہوئی پورے پنجاب کے اندر جو ہے نا یہ کینال کالونائزیشن ہوئی اس کے اندر بہت سارے بیراجز بنے بہت سارے جو ہے نا ہیڈ ورکس بنے اور خاص طور پہ ستلج ویلی پروجیکٹ کے اندر تو 3-4 جو ہے ہیڈ ورکس بنے جن میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ریڈ سپاٹ یہاں پہ پنجنات کا یہ بھی ستلج ویلی پروجیکٹ کا ہی حصہ تھا. اور اس کے علاوہ دوسرے دریاؤں کے اوپر اور دوسری مقامات کے اوپر بھی بہت سارے بیراجز بنے. تو ہوتے ہوتے یہ کہ 1947 آتا ہے انڈیا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پاکستان بن جاتا ہے اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان واٹر ڈسپیوٹ ان دریاؤں کے اوپر شروع ہو جاتی ہے. اب یہ مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ یہ جو دریا تھے خاص طور پہ جو ایسٹرن ریورز تھے ستلج راوی خاص طور پہ ان کے جو سورس تھا وہ انڈیا سے پانی آ رہا تھا اور جو ہیڈ ورکس تھے یا جو ان کے جو جہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا تھا یا جن علاقوں جو اس کا کمانڈ ایریا بنتا تھا وہ ویسٹرن پنجاب بنتا تھا یا جو موجودہ پاکستانی پنجاب ہے. تو اب ان علاقوں میں پانی کیسے جو ہے نا وہ مطلب کہ یہ ایک بہت بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا. تو اس کرائسس کے دوران ورلڈ بینک نے انٹروین کیا دونوں اسٹیٹس کے درمیان اور ورلڈ بینک کی انٹروینشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1960 میں انڈس بیسن ٹریٹی ہوتی ہے اور انڈس بیسن ٹریٹی ہونے کے بعد مزید کچھ سٹرکچرز بنائے جاتے ہیں کیونکہ وہ سٹرکچرز کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی کہ جو 3 دریا جو ہے نا جس کے اوپر ایکسکلوسیو رائٹس دیے گئے انڈیا کو راوی بیاس اور ستلج تو ان کا پانی جو ہے نا اب ظاہر ہے کہ انڈیا نے ایکسکلوسیولی استعمال کرنا تھا لیکن اس کا جو ان کا جو کمانڈ ایریا نیچے بنا ہوا تھا وہ پاکستانی پنجاب کے اندر آ رہا تھا. تو وہاں پہ کیسے جو ہے نا یہ پانی پہنچایا جائے. تو ایک تو سٹرکچرز برٹش دور کے اندر بنے اور پھر دوسری جو ہے نا ایک ضرورت بن گئی ایک کمپلشن بن گئی جو انڈس بیسن ٹریٹی کے بعد جو ہے نا پانی ان علاقوں میں پہنچانا تھا جو جن کا پانی اب انڈیا سے نہیں آ سکتا تھا. تو پھر بہت سارے جو ہے نا اور سٹرکچرز کھڑے کیے گئے جس میں جو ہے نا ریورز کو جو ہے نا لنک کیا گیا انٹر لنکنگ ریور لنک کینالز بنائی گئی جس کے اندر توسا پنجنت لنک کینال اور چشمہ جہلم لنک کینال ترمو سدھنائی کینال بہت ساری کینالز جو ہے نا یہ اس طرح کی بنائی گئی. تو یہ پورے کا پورا سٹرکچرز کا ایک جو ہے نا وہ جال بچھا دیا گیا اس علاقے کے اندر. اس علاقے میں جو ہے نا جو جال بچھایا گیا اس اریگیشن سسٹم کا تو اس سے جو ہے نا ٹرانسفرمیشن ہوئی 2 چیزوں کی. ایک تو ٹرانسفرمیشن ہوئی ریور ایکالوجی کی اور دوسری ٹرانسفرمیشن ہوئی سوشل ٹرانسفرمیشن ہوئی. اگر ہم دیکھیں کہ جو ریور ایکالوجی کی ٹرانسفرمیشن ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ بیراجز بنائے گئے اور بیراجز کے بنانے کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہوا کہ جو ہے نا آپ نے اپ سٹریم جو ہے نا پانی کے ریزروائرز بنائے جن ریزروائر سے یہ کینالز نکالی گئی. اور لیکن ان کے بننے کا ایک جو سب سے بڑی جو تبدیلی آئی ان کے بننے کی وجہ سے وہ یہ ہوئی کہ امیڈیٹلی یہ ہوا کہ یہ جو سیلاب پہلے آتے تھے ظاہر ہے کہ چھوٹے سیلاب ہوتے تھے اسمال فلڈز جو آتے تھے ان کو تو انہوں نے تقریباً ایفیکٹولی جو ہے نا کنٹرول کر لیا. جو میڈیم فلڈز تھے ان کو بھی کسی حد تک انہوں نے روک لیا.
لیکن جو ہائی فلڈس ہیں جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں، تو ہائی فلڈس کی جو لائکلی ہوڈ کہیں یا اس کے جو چانسز ہیں ان کو انٹینسیفائی کیا، ان کو ایگزاسربیٹ کیا. تو ایک تو اس کے اندر یہ فرق آیا. دوسرا یہ کہ یہ سلٹ جو ہے نا وہ اپ اسٹریم جو آپ کے ریزروائرس تھے، ان بیراجز کے اوپر جو ریزروائرس بنائے گئے ان کے اندر جو ہے نا سلٹ ایکیمولیٹ ہونا شروع ہوئی. اور دریاؤں کو بھی ظاہر ہے کہ دریا بہت کھل کر بہتے تھے، جب وہ فریلی فلو کرتے تھے تو وہ میانڈر کرتے تھے، جس طرح سے سانپ چلتا ہے، سانپ کی طرح دریا بہتے تھے، سانپوں کی طرح. تو وہ کھل کر جو ہے نا چلتے تھے. تو اب اس میں جو ہے نا ظاہر ہے کہ جب بیراجز بنائے گئے تو بیراجز کی ایک تقاضا یہ تھا کہ بہت چھوٹی سی چوڑائی کے اندر سے دریا کو گزارنا تھا. تو اس کے لیے جو ریور ٹریننگ ورکس بنائے گئے، کچھ ایمبینکمنٹس بنائے گئے. اور ان ایمبینکمنٹس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو دریا تھے وہ دریا ان بندوں کے درمیان، ان پشتوں کے درمیان اور ان ایمبینکمنٹس کے درمیان کنٹین ہو کر رہ گئے. ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ لمبے عرصے میں یہ جو بہت ہی کنٹینٹ قسم کے، بہت ہی چھوٹی وڈتھ کے جو ان کے جو چینلز بنے، ان کے اندر بھی سلٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہوئی. اور دریاؤں کا لیول جو ریور بیڈس کا جو ہے لیول اوپر ہونا شروع ہو گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو اسمال فلڈنگ ہوتی تھی ہر سال ہوتی تھی، تو اس میں جو نا یہ تقریباً جو سلٹ ہوتی تھی وہ ارد گرد پھیل جاتی تھی لوگوں کی زمینوں میں، یا ان لو لائنگ ایریاز میں جہاں پہ ایگریکلچر ہو رہی ہوتی تھی تو وہاں پہ پھیل جاتی تھی. اور وہ لوگ بہت اچھی طریقے سے اس وقت جانتے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے اس فلڈ کو ہم نے کوپ کرنا ہے. ان کے پاس ٹریڈیشنل میکینزمز بھی تھے فلڈ کو کوپ کرنے کے. اسمال فلڈس کو تو خیر وہ خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے، کیونکہ وہ ان کے لیے بہت خوشی کا اور مطلب کہ روٹین کا معاملہ تھا. جو میڈیم تھے یا ہائی فلڈس تھے ان کو بھی ان کو پاس روکنے کا ایک پورے کا پورا سسٹم موجود تھا. یعنی کہ ان کے پاس کشتیاں تھیں، وہ کشتیوں سے جو محفوظ مقامات کے ملاح ہو گئے، مہانے ہو گئے، یہ کمیونٹیز دریاؤں میں رہتے تھے. تو یہ ملاح اور مہانوں کے پاس کشتیاں بھی ہوتی تھی. وہ اب کشتیوں کے ذریعے جو محفوظ مقامات پہ بھی لوگ شفٹ ہو جاتے تھے. اس کے علاوہ دریا کے جو نشیبی علاقے تھے یا لو لائنگ ایریاز تھے، ان ایریاز کے اندر جو ہے نا کچھ ڈپریشنز ہوتے تھے. ڈپریشنز کے اندر جھیلیں یا ڈھانڈ بنتی تھیں. ان کے اندر پانی ایکیومولیٹ ہوتے ہوتے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کتنے دنوں میں یہ جھیل بھرنی ہے. تو وہ اپنے دن کا حساب کتاب کر کے محفوظ مقامات تک پہنچنے کے انتظامات اس لحاظ سے کر لیا کرتے تھے. اب جب یہ سٹرکچرز کھڑے ہو گئے، بند بن گئے، یہ آپ کے ایمبینکمنٹس بن گئے، فلڈ پروٹیکشن ایمبینکمنٹس بن گئے، ریور ٹریننگ ورکس بن گئے، ان کے بننے کی وجہ سے عام طور پہ جو ہائی فلڈ ظاہر ہے کہ وہ کبھی کبھی آتے ہیں، کئی اشروں کے بعد آتے ہیں، کئی ڈیکڈز کے بعد آتے ہیں، ہر سال یا دوسرے سال تو نہیں آتے. تو ایک لوگوں کو ایک فالس سینس آف سیکورٹی بھی مل گیا کہ اب ہمیں دریا جو ہے نا وہ نہیں ڈبو سکتا. تو اس فالس سینس آف سیکورٹی کی وجہ سے جو ہے نا سوشل ٹرانسفارمیشنز بھی اچھی خاصی ہوئی. وہ یہ ہوئی کہ کشتیاں اب ضرورت کی چیز نہیں رہی، کیونکہ اب دریا پار کرنے کے لیے آپ کو کشتی کی ضرورت نہیں تھی. اب تو آپ کے پاس پکے پل آ گئے تھے، آپ پکے پلوں کے ذریعے دریا پار کر سکتے تھے. مال مویشی کا اگر ٹرانسپورٹیشن ہو، انسانوں کی ٹرانسپورٹیشن ہو، تو وہ پلوں کی وجہ سے جو نا کشتیوں کی آپ کو ضرورت نہیں رہی. اب چونکہ پانی آ نہیں رہا تو جھیلیں بھی ظاہر ہے کہ آپ کی جو ٹھنڈ بنتی تھی یا جھیلیں بنتی تھی ان کو بھی آپ نے پور دیا یا ان کو آپ نے ڈمپ کر دیا ود ارتھ، اور وہاں پہ بھی آپ نے ایگریکلچر شروع کر دی. تو ہوتے ہوتے ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ ان علاقوں میں جن علاقوں میں لوگ عام طور پہ رہنے کا مطلب کہ ایک ٹیمپریری سیٹلمنٹس ہوا کرتی تھی، جنہیں ہم جھوک کہتے ہیں اپنی زبان میں، جھوکیں ہوا کرتی تھی، وہاں پرماننٹ ٹاؤنز اور اس طرح کی آبادیاں بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. لیکن جلال پور پیر والا اور علی پور کی میں بات نہیں کر رہا، یہ اوور آل میں بات کر رہا ہوں. کیونکہ جلال پور پیر والا یا علی پور کے علاقے تو بہت پرانے ٹاؤنز ہیں، اور یہاں پہ پانی پہلے بھی آتا تھا لیکن اس طریقے سے نہیں آتا تھا جس طریقے سے ابھی آتا ہے. تو ابھی کیا ہوا ہے کہ ابھی ہوا یہ ہے کہ یہ جو سٹرکچرز تھے، سٹرکچرز کی وجہ سے خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو سٹرکچرز میں دوسرے سٹرکچرز بھی ہیں، لیکن خود جو بیراجز ہیں، بیراجز کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان کی جو ریزروائرس ہیں، ریزروائرس کے اندر
सिल्ट एक्यूमुलेट होना शुरू होती है और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी रफ्ता रफ्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो एक खास अरसे के बाद हम अक्सर सुनते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी इन रिजर्वायर्स की नहीं रही। ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेशनल मेंटेनेंस चाहिए होता है। इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी एक खास एज है। तो ये जो हमारा जो जितने तकरीबन जो है ना इस वक्त बैराजेस बने हुए हैं, ज्यादातर तो जो है ना वो बनाए हुए हैं ब्रिटिश दौर के बने हुए हैं, उनकी तकरीबन जो है ना एज खत्म हो चुकी है। तो उनको अब दोबारा रिहेबिलिटेशन या उनकी जो है ना मॉडर्नाइजेशन कहें या रीमॉडलिंग कहें, दोबारा इनकी शुरू हुई तकरीबन 2000 अर्ली 2000 से। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है ना वर्ल्ड बैंक आया। वर्ल्ड बैंक ने जो है ना तौसा बैराज की इमरजेंसी एंड रिहेबिलिटेशन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। तो सॉरी टू कट यू ऑफ, हम वापस आते हैं आपकी तरफ। हमारे साथ थोड़े से हम टाइम के हमें पाबंदी करनी है, तो हम वापस इसी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। साथ में थोड़ा थोड़ा अगले स्पीकर से भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। आपने बहुत ही खूबसूरती से सारा हिस्टोरिकल जो ट्रेजेक्ट्री है अंग्रेज़ों के कॉलोनाइजर्स के आने से लेके तो अब जो मॉडर्न एक तरह से जो कॉलोनियल पावर्स है। मुझे अगर आप 1 मिनट दें तो मैं 1 मिनट के अंदर कंक्लूड कर देता हूं। 1 मिनट के अंदर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बस मैं कंक्लूड करता हूँ कि ये जो अभी जो एक वो हुआ है सारे का सारा जो इस इलाके के अंदर, एक तो ये है कि जलालपुर पीरवाला और जो अलीपुर के इलाके में ये पांचनद के जो बैराज है उसके अंदर जो सिल्ट एक्यूमुलेशन हुई है और उसकी वजह से जो बैक फ्लो है, और इसके अंदर जो एडीपी ने फर्दर जो है ना एक इंटरवेंशन की है कि रीमॉडलिंग के बहाने मजीद स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, तो उसकी वजह से ये इंटेंसिफाई हुआ है। बस मैं अपनी बात इधर ही कंक्लूड करता हूँ। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो इस वक्त जो है ना अथॉरिटीज ब्लेम गेम कर रहे हैं, एक तो मकामी लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि यहाँ के लोग भीख मांगने वाले हैं, घर नहीं छोड़ रहे, कश्तियां इनके पास नहीं है रेस्क्यू करने के लिए, हुकूमत के पास नहीं है, लेकिन लोगों को ब्लेम किया जा रहा है कि वो घरों से निकलना नहीं चाह रहे, या ये भीख मांगने वाले लोग हैं, या इस तरह की जो कंप्लेंट्स कि इंडिया ने हमें टाइमली नहीं बताया। तो मेरे ख्याल में ये सारी की सारी बेसलेस कंप्लेंट्स हैं। एक तो जो है इनकी जो ना मजम्मत करनी चाहिए, और आखिर में जो है ना मैं बस एक ही मुतालबा है डिमांड के तौर पे रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस पूरे के पूरे मामले को देखने के लिए एक इंडिपेंडेंट जो है ना वो पार्लियामेंट्री कमीशन बनना चाहिए और इसकी जो है छानबीन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है सर। आपने आई वाज जस्ट सेइंग कि यू ट्रेस द एंटायर हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी वेरी वंडरफुली कि किस तरीके से ब्रिटिश ने आके कनाल्स बनाई और कनाल कॉलोनीज बनाई, जिससे पानी के कंट्रोल के जरिए बेसिकली उन्होंने लोगों को कंट्रोल किया और उनका जो एम्पायर था उसको उन्होंने सॉलिडिफाई किया। एंड ऑल्सो आपने उसकी मॉडर्न डे जो मैनिफेस्टेशंस है उन कॉलोनियल पावर्स की, उस पर भी आपने बात की है कि किस तरीके से दरिया का जो फ्लो है वो जगह जगह पे रोका गया है, और ऑल्सो कि किस तरीके से जो फ्लड्स थे और जो दरिया था वो खुद एक उसका अपना नेचुरल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम उसके साथ में था, पॉन्ड्स की शक्ल में, छोटी जो यानी इनंडेटेड कनाल्स थी उनके शक्ल में, और जो वेटलैंड्स थी उनकी शक्ल में, और उस सब को यानी वाटर लेक्स बना के दरिया पे जगह जगह पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है जिसने दरिया की सारी फ्लो भी तबाह कर दी है। एंड देन इट इज आल्सो changed the relationship of the people living around the river with the river. And floods जो एक तरह से नियमित होते थे या बेनिफिशियल होते थे या जिससे लोग इरिगेशन करते थे, वो सारा जो एक रिलेशनशिप है अब वो लोगों का फ्लड्स के साथ भी एक तबाही का और बर्बादी का बन गया है, क्योंकि जगह जगह पे दरिया को जो है उसके साथ ऐसे खेला गया है जैसे वो कोई खिलौना है। तो आई थिंक इसी बात पे हम मजीद जो है बात करते रहेंगे। अगेन इस पे आपने एक वो इंजीनियरिंग वाला पर्सपेक्टिव भी दरम्यान में डाला है जो आई थिंक जिससे हम डॉक्टर हसन नवाज भी हमारे साथ हैं, उनसे हम मजीद तफसील पे उस पे भी बात करेंगे। अभी हम चलते हैं इब्राहिम की तरफ। इब्राहिम, कैन यू हियर अस? जी मैं सुन सकता हूँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को तक? जी आपकी आवाज आ रही है इब्राहिम। इब्राहिम आपकी तरफ आता हूँ।
آپ کا تعلق جو ہے وہ قمبر شداد کوٹ سے ہے، کاچو سے ہے۔ 2010 کا سیلاب بھی آپ اور میں نے اکٹھے ہی دیکھا ہے، اس کے بعد 22 کا سیلاب بھی ہم نے دیکھا ہے، اور ابھی اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں اس پوری صورتحال کو، کاچو جس کے بارے میں ہم وہ گانے سن کے بڑے ہوئے تھے جو کہے جاتے تھے، گج گج گوڑ کاچا بوڑ یار وطن ولاوے، پر اب یہ صورتحال ہوئی ہے کہ 2010 میں جو تباہی ہوئی، اور نیچے یہ پورے ہمارے قمبر شداد کوٹ جاگیر یا پورا اس ایریا سندھ میں اوورآل جو تباہی ہوئی 2010 اور 22 میں، وہ اس نے کس میسو اسکیل پہ ڈیمیج کیا وہ آپ اور ہم نے دیکھا۔ اس میں بہت سے رائے جو ہے سامنے آئے، کسی نے یہ کہا کہ یہ کلائمیٹ کی وجہ سے ہے، اچانک جو ہے وہ ایک ایونٹ ہو گیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ مونسون ایک ایونٹ ہے اور ایونٹ کی وجہ سے جو ہے اتنی زیادہ تباہی ہوئی، اور پھر بہت الگ سے نیریٹو آئے کہ یہ صرف اس کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ انفراسٹرکچر اور جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ خیرپور ناصر شاہ کی شکل میں ہو، آر بی او ڈی ایل بی او ڈی کی شکل میں ہو، ملٹری کینٹس کی شکل میں ہو جو کاچے میں بنائی گئی ہیں، یا ان کے علاوہ کینالز وغیرہ اور جو پورا انفراسٹرکچر ہے ڈھورو ناروں سے لے کے پران کا راستہ چوٹیاری والا، اس سارے میں جو انہوں نے باندھ کے جن جن پانی کے راستوں کو بند کیا ہے ان کی وجہ سے وہ سارے شہر گاؤں دیہات اور وہ پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے۔ تو بہت سارے اس میں نیریٹیوز آئے۔ میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ بھی اس وقت لکھ رہے تھے، آپ دی وائر میں لکھ رہے تھے، اس کے علاوہ بہت زیادہ لکھ رہے، آپ کا اپنا گھر جو ہے اسی سیلاب میں ڈیمیج ہو گیا۔ تو آپ اس پوری تصویر جس 2010-22 میں آپ خود آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے اس کو، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس پورے نیریٹو میں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اوور ٹو یو پلیز۔ تھینک یو سعید، ثنا اور ساتھیوں کا بھی شکریہ جنہوں نے جوائن کیا ہے۔ ایک شاہ لطیف کا شعر ہے کہ سندھی میں اچو سورن واریوں کریوں سور پچار، جو ہم درد بھرے لوگ ہیں آ کے مل کے بات کریں۔ ابھی جو پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو میں تو ذاتی طور پر اس کو سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ سعید کو یاد ہوگا کہ 2007 میں بھی ایک فلڈ آیا تھا اسی ریجن میں، جو بلوچستان میں ایک سائیکلون آیا تھا، یمین اس طرح کوئی نام تھا، تو بارشیں بہت ہوئی تھیں اور پھر پانی آیا تھا۔ پانی تو آتا رہتا ہے بٹ انفراسٹرکچر کی وجہ سے جو تباہی ہوئی تھی اس میں اس کا مین کاز تھا یہ آر بی او ڈی، جو جس کو رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین آپ کہتے ہیں۔ سو سائیں اظہر نے بھی بات کی، فلڈز کا آنا کوئی اسپیشلی سندھ کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر 5 دریا وہ بہہ کے آتے ہیں اور پانی سارا جمع کر کے سندھ میں چھوڑتے ہیں تو یہ کھیرتھر ماؤنٹینز کے پانی اور جمع ہوتے تھے، بولان ندی سے لے کر سیتا نئے سے لے کر گاز اور بہت ساری نئے جو چھوٹے چھوٹے دریا ہیں، یہ ایک سیزنل سٹریمز ہیں، وہ بھی دریاؤں جتنا پانی لاتے ہیں، تو ان کے رستے تھے اپنے۔ بٹ جب انگریزوں نے بیراج بنایا 1930s میں، جو سکھر بیراج بنا، اس کی سے پہلے کہانی ڈاکٹر اظہر نے سائیں اظہر نے بڑے اچھے طریقے سے بتائی۔ مجھے نہیں لگتا سندھ کی کہانی کوئی ڈفرینٹ ہے پنجاب سے۔ ہم تو یہ جو تباہی ہوئی، کالونائز ہوا پورا یہ خطہ، اس کی شروعات پنجاب سے ہوئی اور پھر اس کے اثرات جو سرائکی ریجن ہے اور سندھ والے ایریاز ہیں یہاں پہ آنا شروع ہوئے۔ تو میں جب فیلڈ ورک کرتا تھا تو میں میرے دادا ہیں، میرے دادا کے بھائی ہیں جو دھنار ہیں، وہ ہرڈر ہیں، تو وہ مجھے کہتے تھے سندھی میں کہ پٹرا ایسا جی دھرتی تس بولن جی دھرتی ہے، کہ ہماری دھرتی تو سیلابوں کی دھرتی ہے، تو سیلاب ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، سیلاب آتے رہتے ہیں۔ ایک رستہ ہے پانی کا، جیسے اظہر نے بتایا کہ سندھ میں بھی جو بھی آپ کو پرانے گاؤں ملیں گے، شہر ملیں گے، وہ ایلیویٹڈ گراؤنڈز پہ بنے ہوئے ملیں گے، اوپر والی علاقوں میں ملیں گے، اور لوگوں کے پاس ایک جو اسپیسیفکلی اگست سپتمبر کے ٹائم پہ جب زیادہ پانی جوڑ کے آتا تھا تو کس طرح مینیج کرنا ہے، کہاں جانا ہے، وہ ان کے پاس پوری اپنی ایک تھا۔ پر سکھر بیراج بننے کے بعد انہوں نے زیادہ زمینیں جب قمبر شداد کوٹ دادو ضلع میں، لاڑکانہ ضلع میں کی، تو اسی ٹائم پہ یہ اسٹڈیز ہوئی تھی کہ یہ سندھ کی جو ٹوپوگرافی ہے نا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ایلیویشن اتنی نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتا ہو تو سندھ کی ایلیویشن ہے آپ جیسے سمجھیں 1 مائل پہ 6-7 انچز،
एक फ्लैट टोपोग्राफी है सिंध की, स्पेशली इंडस बेसिन के नाम। डॉक्टर हसन भी हमारे साथ हैं और भी साथी जो सिंध के जानते हैं। तो जो कैनाल्स के जो नेटवर्क्स बनना शुरू हुए और जिस तरह से ये चीज़ें सखर बैराज के बाद बेगारी कैनाल और फिर राइस कैनाल और उस तरफ चीज जब बनना शुरू हुई, तो ये बनाने वालों के भी जहन में था। और उन लोगों की, हम जो हिस्टोग्राफी पढ़ते हैं या हम जो लोकल लिटरेचर पढ़ते हैं, बातें सुनते हैं, तो हमें से मिलता है कि ये फियर था कि ज़्यादा पानी फैलाने से और नए आबादी करने से दो मसले होंगे। एक तो ड्रेनेज का इशू होगा, दूसरा सैलिनिटी का इशू होगा कि सॉइल जो है वो सबमर्ज होगी और आपकी ज़मीन खराब होना शुरू होगी, आप पानी कहाँ निकालेंगे। तो उसके नतीजे में फिर कहानी आगे बढ़ती रही। आपको पता है 1960s का जो ये जो इंडस बेसिन कह रहा हूँ, जो मुआहदा हुआ था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, उसमें एक सबसे बड़ा जो किरदार जिसको कम बात की जाती है जिसपे, वो था इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड। इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड बेसिकली वर्ल्ड बैंक और दूसरे कुछ मुल्कों ने कहा कि जो पानी आपसे इंडिया की तरफ चला गया है, उस पानी को भरपाई करने के लिए हम आपको नए कैनाल बनाएं, सिंधु से निकालें। और उसके अराउंड फिर एक प्रोजेक्ट हुआ था 1960s 70s फिर 80s में उसको बनना शुरू हुआ, जिसको नेशनल ड्रेनेज प्रोग्राम कहा जाता है, जिसपे मुश्ताक गारी वालों ने साउथ पंजाब पे भी काम किया है, डॉक्टर अजहर वालों ने। और सिंध में जो इसका था, दो प्रोजेक्ट्स बने थे, एक LBOD, एक जिसको हम कहते हैं लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन, और दूसरा RBOD, राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन। अब इनका मकसद था कि नवाब LBOD मीन्स सिंध की जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे जो नवाबशाह, खैरपुर, सांगड़ और बदीन, इन इलाकों का जो भी ड्रेनेज का मसला होगा, पानी की नई नई जमीनें आबाद हो रही हैं, हम इसको निकाल के समंदर में फेंकेंगे। वो जो RBOD था वो कंबर शदाद कोट, बलोचिस्तान की जो नसीराबाद डिवीजन है उसका, और कुछ पंजाब के एरियाज, इनका सारा जो भी गंदा पानी, जमीनों का पानी, वो हम निकाल के मंशर में डालेंगे। अब मंशर और हम्मल लेक जो है, ये हिस्टोरिकली, क्योंकि आपको सबको पता है सिंधु दरिया कैनाल्स नहीं रहे, मतलब बंद नहीं रहे। सिंधु दरिया एक आज़ाद दरिया था, मतलब जब सिंध में दाखिल होता है तो बिल्कुल इसी तरह से फैल जाता है। उसका एक मेन बेड था, बट ओवरफ्लो होके वो डिफरेंट उसकी शाखें निकलती थी। एक जो सईद जांडियो का जो घर है, वो उसके पास से ही गुजरता था, एक जो उसकी शाख थी। और जो सिंध में जो इतनी आपको झीलें मिलती हैं मुख्तलिफ, वो बेसिकली इंडस रिवर के सिंध के अंदर जो चेंजिंग पैटर्न्स थे, वो जब जहाँ से गुजरा है उसने कोई ना कोई लेक, कोई झील छोड़ के गया है। इस तरह की टोपोग्राफी की वजह से जिन्होंने जो प्लानिंग की, क्योंकि उस वक्त ये प्रोजेक्ट्स LBOD, RBOD, नेशनल ड्रेनेज प्रोग्राम, ये फेडरल हुकूमत के पास थे, मतलब वापडा बना रही थी। वापडा ने LBOD बनाया, उसकी तबाही आपने बदीन में 1919 के साइक्लोन में देखी, और फिर 2001-2 में देखी। RBOD की वजह से 2007 में सिंध में जो फ्लड्स नहीं आए थे, कोई दरिया बड़ा पानी नहीं था, RBOD की वजह से कंबर शदाद कोट के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो गांव हैं, छोटे शहर हैं, गेबी देरो, फरीदाबाद, केन शाह, ये इलाके डूबे। और वो प्योर वो फेल्योर था आपकी ड्रेनेज का, वो आपकी जो डिजाइनिंग था। ऊपर से जब खीरतर से जो नए पानी ज्यादा आती हैं, तो वो पानी बहुत ज्यादा होता है। और जो RBOD 1, 2 और 3 जो उन्होंने बनाए थे, उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत छोटी है, 1400, 2000 और एक की है 4000 तक। अब जो पानी ऊपर से आता है वो इस बहुत ज्यादा कैपेसिटी में आता है, तो वो जब टूटते हैं तो जो आसपास इलाके हैं उनको डुबोते हैं। अब ये जो कंबर शदाद कोट है, दादू है, ये आप इसको देखें, ये परपेचुअल पॉवर्टी में फंसा हुआ है। 2007 में फ्लड आए, 10 में आए, 22 में आए। लोग घर बनाते हैं, बाल मवेशी पालते हैं, फसलें आपकी 7 में तबाही हुई, घर टूट गया, फिर आपको 10 में बनाना पड़ गया, अराउंड 7 के 8 के बाद, फिर 10 में आपका घर टूट गया, आप डिस्प्लेस हुए, आपकी जमीनें इस साल नहीं हुई। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली इन इलाकों को एक किस्म की गुर्बत में भी वो जकड़े हुआ है। और हम ना बोलें कि ये प्रोजेक्ट्स स्टेट फेडरल हुकूमत ने की थी, बाद में इसने सिंध हुकूमत को ओवरराइड किए थे। और इसकी जो फंडिंग हुई थी, वो जो इंटरनेशनल कैपिटल है उस पर जो कम बात होती है, वो इंटरनेशनल जो कैपिटलिस्ट जो इदारे हैं, जो फाइनेंशियल इदारे हैं, वो इनको फंड करते थे। LBOD को जो फेलियर था, उसको खुद वर्ल्ड बैंक कबूल कर चुका है कि ये जो डिजाइन थी इसकी वो फॉल्टी थी। अब उन्होंने बजाय को ढोरो नारो
جو علاقے میں نیچرل ڈرینیج کا سسٹم بنتا ہے اس طرف لے جاتے. انہوں نے الٹ ویسٹ کی طرف ان کا لنک کینال، ٹائیڈل لنک کینال بنایا. ویسٹ کی وجہ جب وہ سمندر آگے بڑھتا ہے یا سائیکلون آتے ہیں تو وہ سمندر جو پانی سمندر میں پھینکنا تھا، سمندر سارا پانی لے کر جو بدین اور ان علاقوں میں تباہی کرتا ہے، جو آپ نے 10 میں بھی دیکھی، 11 میں بھی دیکھی اور 22 میں بھی دیکھی، اور ہم شور یہ فیوچر میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. اب یہ ساری انفراسٹرکچر کی چیزیں، اب یہ فیکٹ ہے کہ اس سال جو نارتھرن انڈیا میں جو ہماچل پردیش ہے، جو ایسٹرن پنجاب اور کچھ پاکستان کے حصے کے اپر ریویرین علاقہ ہے، وہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی، حد سے زیادہ ہوئی. بٹ وہ سبب نہیں ہے صرف، وہ ایک پروجیکٹس جو اس پہ اگر حسن عباس اور پنجاب کی سائڈ پہ بات کریں تو زیادہ بہتر لگے گا، جسے اظہر نے کیا. میرا خیال ہے کہ جو تباہی ہو رہی ہے وہ انفراسٹرکچر کی. اب سندھ میں بھی اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ کینالز بنے، روڈ رستے بنے، ریلوے ٹریکس بنے. پہلے ہی سندھ کی ہم بات کریں تو ٹوپوگرافی ایسی ہے کہ وہ پانی اسٹریپ ہو جاتا ہے. اب 22 فلڈز میں ہم تو وہاں پہ تھے اور سب سعید کو بھی بتایا، گاؤں میں اور چھوٹے چھوٹے جو علاقے ان میں کی جو تباہی ہوئی تھی وہ الگ ہے. جو شہروں میں تباہی ہوئی تھی، مطلب کمبر، لاڑکانہ، خیرپور، ان جیسے شہروں میں 40% جو شہر کے گھر ہیں ان کی چھت گر گئی یا دیوار گر گئی یا کچھ اس طرح کے مسئلے ہوئے. تو شہروں میں بھی وہی تباہی ہوئی. کراچی کا مسئلہ، ہم کراچی پہ آتے ہیں، کراچی کے آس پاس. اب کراچی آپ دیکھیں، کراچی بھی پوری گلستان جوہر اور سادی ٹاؤن اور اس طرح کے ایریاز پورے اوپر بنے ہوئے ہیں پرانے جو دریا کے سٹریمز تھے. اب حبیب یونیورسٹی آپ سب نے سنی ہوگی، حبیب یونیورسٹی ایک پرانے سٹریم جو جا کے دریا میں ملیر میں جا کے گرتی تھی، لہری ندی میں، اس کے اوپر بالکل بنی ہوئی ہے. تو یہ سارے انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ جو انہوں نے کی ہے، جس طرح سے پچھلے 50-60 سال سے چلتا آ رہا ہے سسٹم، تو سسٹمیٹیکلی انکروچ کیا گیا ہے ان چیزوں کو. اور اس میں یہ بالکل واضح بات ہے کہ اس میں وہ جو ایلیٹ جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان کو قبضے کو. اور جو پارٹی پاور میں ہوتی ہے، پہلے مشرف کے زمانے میں بہت زیادہ قبضے ہوئے، MKM کے زمانے میں، پھر 2000 کے بعد جب ریئل اسٹیٹ بڑھی تو اور جو ملیر ندی اور لیاری ندی کے اندر تک جو ہے وہ آپ کو سوسائٹیز اور یہ چیزیں ملیں گی. تو سندھ کا اسپیسیفکلی پنجاب سے زیادہ یہ انفراسٹرکچر کے ساتھ ایک بڑا ایک تباہی کا رشتہ بن گیا ہے کہ جب تھوڑا زیادہ. اب سندھی میں ہم کہتے ہیں سندھ بچھڑی ہے، مطلب ایک وہ بیک والی لینڈ ہے جو تو سندھی میں کہاوت ہے کہ سندھ پچھڑی گڈے یا سکے، مطلب جو پیچھے والے لائق ہوتے ہیں یا تو پانی کم ان کو ملتا ہے یا تو پانی زیادہ تو سارا ادھر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ یا تو ڈوبتے ہیں یا تو وہ پانی کے لیے ترستے ہیں. ابھی کتنے 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ کمبر شداد کوٹ میں ہر شہر میں آپ جائیں تو آپ کے پریس کلب کے سامنے آپ کو ایک احتجاج کامن ملے گا، وہ ہوگا پانی کی کمی کے لیے. مطلب آپ نصیر آباد جائیں، کمبر جائیں، آپ بدین کے کسی علاقے میں جائیں. 15 دن پہلے میں بدین گیا ہوا تھا تو بدین کے پریس کلب کے باہر احتجاج ہو رہا تھا کہ پانی کی کمی ہے، مطلب وہاں فلڈ آیا ہوا ہے، یہاں پانی کی کمی ہے. تو جو واٹر جو مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ کینالز جو بنے ہیں وہ بھی ایک طرح سے اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں کہ جو جن کی زمیندار ہیں جو بڑے بڑے، یا جہاں پہ ملٹری کی زمینیں ہیں یا جہاں پہ انفلوئنشل لوگوں کی زمینیں ہیں، وہاں پہ وہ کینالز جاتے ہیں، ان کی طرف وہ پانی پہنچتا ہے. بٹ جب یہی پانی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہی علاقے پھر ڈوبتے ہیں. سو باتیں تو مختلف بہت ساری ہیں. اب کالونیل لیگیسی پہ بات ہو چکی، بٹ پاکستانی ریاست یا پاکستان بننے کے بعد جو ذہنیت چلی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے ان ٹرمز آف سندھ کے معاملے میں، کیونکہ سندھ ایک پیچھے والا علاقہ ہے. ڈیلٹا کا سوال جب ہم ابھی اس پہ بات کریں تو ایک بڑا نیا سیشن چاہیے کہ بدین، ٹھٹھا، سجاول یہ ڈسٹرکٹ کس طرح سے تباہی کا شکار ہوئے ہیں، وہاں پہ سیلینٹی کس طرح زمین کے اندر بڑھی ہے، کس طرح سے سی انفیوژن کوئی 50-60 ایکڑ زمین جو ہے اس کو وہ کھا رہا ہے. اور اس کے اوپر جو انفراسٹرکچر پروجیکٹ LBOD جیسے بنے وہ الٹا جب سمندر کے اندر کوئی بڑی تیز بہتا ہے تو وہ پانی اور نیچے لے کر آ جاتا ہے. اور جب پانی زیادہ ہوتا ہے جیسے 22 کے فلیٹس میں ہوتا کہ وہ
رین وہ ریورائن فلڈ نہیں تھا, وہ رینس کا زیادہ فلڈ تھا. تو اس میں جس طرح اس کا اسٹرکچر تھا وہ جہاں جہاں سے ٹوٹ رہا تھا اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی, تو وہ آس پاس کے علاقوں کو, بدین کو, میر پرفاس کے کچھ علاقوں کو ڈوبتا ہوا آگے جا رہا تھا. تو یہ بڑا سر درد بن گیا ہے یہ ایک انفراسٹرکچر کے جو بھی پروجیکٹس ہیں سندھ کے اندر. اب ان کے اراؤنڈ جو بھی بات ہوگی وہ پولیٹکس کے بغیر تو میں نہیں سمجھتا ہو سکتی. ہم جب ان لوگوں کو آرگنائز کریں گے, یہ صرف پالیسی کا معاملہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف ہم پالیسی کے ذریعے کر سکتے ہیں, بلکہ وہاں کے لوگوں کو آرگنائز کرنا جو مسلسل اس پاورٹی ٹریپ میں پھنسے گئے. مثلا کمبر شداد کوٹ کو لے لیں. کمبر شداد کوٹ 7, 10, 11 اور 22 مطلب ود ان 15 ایئرس وہ 3 دفعہ ڈوب چکا ہے. مطلب 3 دفعہ آپ کے گھر ٹوٹے پارشل یا کمپلیٹلی, آپ کے مال مویشی مر گئے. تو یہ ایک قسم کی میں تو سمجھتا ہوں کلاس وار بھی اگینسٹ ان لوگوں کے خلاف جو آپ کو مسلسل ایک چیز میں پھنسائے رکھتی ہے. تو یہ صرف پالیسی کی بات, بالکل ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے سیمینار سے بات چیت ہو جہاں پہ ہم کنیکٹ کر سکیں, کیونکہ سندھ دریا کا سوال صرف کشمور گڈو سے شروع نہیں ہوتا, وہ پورے ہمالیہ سے کنیکٹڈ ہے ٹورڈز ٹھٹھا. تو ہم سب اس کے اراؤنڈ اگر ہم بات چیت کریں گے یہ بہت ضروری ہے. بٹ اگلا اسٹیپ ہے بات چیت کے بعد کہ ان کمیونٹیز کو آرگنائز کرنا, ان کو پریشر ڈالنا, اور وہ اس لوکل وزڈم کی جس اظہر جو بات کر رہے تھے اظہر لاشاری صاحب, ان کمیونٹیز کو آرگنائز کرنا کہ کس طرح ہم جو یہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس بن رہے ہیں ان کی انوالومنٹ کیا ہے, کتنے ڈیموکریٹک وہ طریقے سے بنے ہیں وہ جو بھی بن رہی ہیں چیزیں. یا ابھی 22 کے فلڈس کے بعد واپس جو ایف پی بند ہے, فلڈ پروٹیکشن بند, جو شداد کوٹ مطلب بلوچستان سے کچی پل سے شروع ہوتا ہے آپ کے منسر لیک تک آتا ہے, مطلب کوئی 150 کلومیٹر کے درمیان ہے. اس کی جو ریکنسٹرکشن ہے اس میں اس کے اوپر لوگوں سے بات چیت کرنا, آرگنائز کرنا, ان سے ملنا, اور پھر سمجھنا کہ کون سے رستے ہیں جہاں پہ روڈ زیادہ پلیں بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ پانی کا جو بولان ندی اور بلوچستان کا جو پانی آتا ہے اس کو کس طرح ہم رستہ دے سکتے ہیں. کیونکہ سندھ تو جو لوکل وزڈم کہتا ہے اسپیشلی ویسٹ نارتھ ویسٹ سندھ کا, وہ کہتا ہے کہ سندھ پانی کی گزرگاہ ہے. بیسیکلی بنا ہے, اس کی جو جیوگرافی اس طرح ہے کہ وہ سارے پانی کھیرتھر والی ندیاں بھی اور جو 5 دریا ہیں وہ ان کا گزرگاہ بنتا ہے. تو جب یہ ہر 10-15 سال دریا جب جاگ اٹھے گا پھر سے, تو یہ انفراسٹرکچر اس تباہی کو اور بڑھائے گا جو انکروچمنٹ ہو رہی ہیں یا جو پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں. تو سندھ کے حوالے سے یہ زیادہ کریٹیکل سوال بنتا ہے. اور obviously ہم صرف آئسولیشن میں نہیں کچھ کر سکتے. جب دریا کنیکٹڈ ہیں, جب ہمارا کلائمیٹ کنیکٹڈ ہے, تو یہ ایک کنیکشن میں ہی کوئی چیز بنے گی. میرے خیال سے میں بنیادی طور پہ اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایل بی او ڈی آر بی او ڈی کے اراؤنڈ جو ہو, باقی جو سوال جواب میں ہوئی اگر کوئی اسپیسیفک بات تو ہم اس پہ ذرا ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو ابراہیم, پٹ دیٹ ویری ونڈرفلی. بالکل ڈرینیج کا بھی ایشو ہے اور انفراسٹرکچر کا بھی ایشو ہے, اور آئی تھنک آپ نے لاسٹ میں جو بات کی ہے سب سے اہم بات وہی تھی کہ it is not just a technological issue, it is also a technological issue, but it is more than that also a political issue. And I think it is a need of the day or need of the hour to organize people and get them involved in the political process, and اس کو politically بھی structurally بھی دیکھنے کی بے حد ضرورت ہے اس وقت. تو thank you for pointing all of that out. اچھا, so Dr. Hassan, I would like to ask you کہ what would you identify as the primary cause of all of this destruction that has happened, and also کہ جو ڈیمز ہیں اور جو دوسرا انفراسٹرکچر ہے اس نے کس حد تک اس سارے مسئلے کو ورسن کرنے میں کتنا رول پلے کیا ہے. Also there's this conversation that has been happening online کہ جہاں جہاں بھی ہم فلڈس کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہاں ہم کامنٹس دیکھ رہے ہیں کہ مزید ڈیمز بنائے جائیں فلڈ پریونشن کے لیے. So how, as a hydrology expert, what are like the technical limitations of infrastructures like dams to prevent flooding or to maintain flooding? دوسرا ساتھ میں I think ایک بہت اہم بات آپ کی جو پچھلے ایک مکالمے میں کافی I think مس انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے وہ ہم نے دیکھی ہے. You're a big proponent of letting the rivers flow, اور جو یعنی کہ جتنا بھی درمیان میں دریاؤں کو
روکنے والا انفراسٹرکچر ہے اس کو ہٹایا جائے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ دیٹ ان ٹو دا پیپلز امیجنیشن, کیونکہ امیجنیشن ایک طرح سے ہم نے فارم کی ہے, ہم نے کنٹرول اور پریونشن اور یہ ساری چیزیں ایک اور ڈفرینٹلی کافی لمبے عرصے سے ہمارے اندر ڈرل کی جا رہی ہیں. تو اب یہ امیجن کرنا ہی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بالکل ہی دیوانوں والی بات ہو رہی ہے. تو اس پہ بھی اگر آپ تھوڑی بات کریں کہ آپ کی ہم بہت قریب سے آپ کے سارے لیکچرز اور آپ کے ٹاکس ہم آپ فالو کرتے ہیں, تو یو آلسو سجیسٹڈ ہاؤ جو ریورائن aquifers hai, that they're also one of the best and one of the most sustainable ways of managing floods and just flood control and prevention mein, like they play a very important part. تو اب کیونکہ ہم ویبینار کے تھوڑا اینڈ کی طرف ہیں, تو ایک I would just also like to talk about کہ what is the way forward, and if we are talking about letting the rivers flow, تو exactly how are we planning to do that, or alternate کیا ہے to what is currently in place. بٹ میں نے 2-3 سوال اکٹھے کر دیے, بٹ آئی ووڈ ڈیفینیٹلی لائک فار یو ٹو اسٹارٹ ود کہ ڈیمس کا انفراسٹرکچر کا رول, اینڈ دین ٹیکنیکل لمیٹیشنز اگر ڈیمس کی ہیں تو وہ کیا ہیں, کیوں نہیں ان سے فلڈ پریونشن ہو سکتی, یا اگر کیا وہ ورسن کرتی ہیں. جی تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ می ٹو دس ویبینار. آئی ڈونٹ نو کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. آپ نے مجھے انوائٹ تو کر لی ہے, لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتاتا چلوں کہ آل ٹی وی چینلز آف پاکستان ان کو جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مجھے اپنے کسی بھی شو میں نہیں بلائیں گے, اور آئی ڈونٹ نو کہ اگر یہ ویب کے اوپر جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو کیمرہ تو نہیں پوچھے گا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں دوبارہ اسی شخص کو بلا لیا ہے. اصل میں یہ جو بھی یہ مجھے انہوں نے منع کیا, انہوں نے مجھے منع نہیں کیا. They have stopped the science from coming forward, or they want to replace science with pseudoscience. اور سوڈو سائنٹسٹ جو ہیں اس وقت بڑے گرما گرم طریقے سے آگے آ رہے ہیں, اور وہی پرانی چیزیں بیان کر رہے ہیں جو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں, بچپن سے سنتے آئے ہیں, انڈس واٹر ٹریٹی بننے کے بعد سے ابھی تک سنتے آئے ہیں. کیا کہ جی پاکستان واٹر سکارس ہے, پاکستان میں پانی کوئی نہیں ہے, پاکستانی مر جائیں گے, پاکستان ڈیزرٹ بن جائے گا. 89 کی رپورٹ, 89 یا 90 کی رپورٹ کہ اگر کالا باغ ڈیم نہ بنا 2010 تک تو آدھا پنجاب اور پورا سندھ ڈیزرٹ بن جائے گا. ان کی رپورٹ نے نہ پنجاب کو ڈیزرٹ بنایا نہ سندھ کو ڈیزرٹ بنایا. پھر آف ریسنٹ ٹائمز 2017 کی رپورٹ 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا, ان کی رپورٹ سے بھی پانی ختم نہیں ہوا. اب ایک اور نئی جو ہے نا کمپین شروع ہو گئی ہے کہ جناب وہ فلانا انڈیکس کہتا ہے کہ جی اگر اتنا پانی ہو تو آپ واٹر سکارس ہیں. اب ایک اور سکیئر مونگرنگ کمپین شروع ہو گئی ہے, اس پہ لوگوں نے بلاگز کرنے شروع کر دیے ہیں. نہ ان کے بلاگز پاکستان کو مطلب ہے کہ واٹر سکارس کر سکتے ہیں, نہ ان کی کوئی رپورٹ پاکستان کو ابھی تک واٹر سکارس کر سکتی ہے. ایک اور رپورٹ جس کا میں ادھر ذکر کرنا چاہوں گا انڈس ڈیلٹا کے حوالے سے, اس کو بھی بہت کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ رپورٹ کہتی ہے کہ جی اگر 5 MF پانی آنا شروع ہو جائے اور ٹوٹل جو ہے وہ 8 MF آنا شروع ہو جائے ایوریج, اور یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے, تو پھر انڈس میں سی واٹر انٹروژن رک جائے گی. اب مزے کی یہ بات کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس رپورٹ کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ 8 MF پانی سے سی واٹر انٹروژن رک جائے گی, اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جی 25 سے 30 MF پانی سمندر میں گر کے ضائع ہو جاتا ہے, اور اسٹریٹ فیس کے ساتھ کہتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا جو ہے وہ ایک بیوقوفی کو اسٹریٹ فیس کے ساتھ بول دینا کسی ٹی وی چینل پہ آ کے یا اپنے بلاگ میں بیٹھ کے, مطلب مجھے تو ہنسی آتی ہے. میں کیا کہوں ان لوگوں کو. ٹھیک ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 20 سے 25 گر کے ضائع ہو جائے. تو بڑا سمپل کویسچن ہے, اور یہ جتنی بھی رپورٹس ہیں اور یہ جتنے بھی انڈیکس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, اب مثلا وہ ایک فالکن مارک انڈیکس ہے کہ جی وہ اگر اتنا ہو گیا تو پاکستان واٹر سٹریس ہو گیا یا کنٹری واٹر سٹریس ہو گئی, اس کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے. فالکن مارک انڈیکس ورلڈ بینک کے تعاون سے بنایا گیا تھا. جس نے بنایا تھا مس فالکن مارک, ڈاکٹر فالکن مارک, پروفیسر فالکن مارک, شی واز این اکمپلسڈ سائنٹسٹ. لیکن جب انہوں نے یہ بنایا تو وہ ورلڈ بینک کی امپلائی تھیں, افریقہ میں کام کر رہی تھیں, اور اس انڈیکس کو لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جی کیونکہ آپ واٹر سکارس ہیں لہٰذا اپنے ڈیم بنانے ہیں. تو یہ ڈیم مونگرز کے ہیں. باقی بھی جو دنیا جان کی رپورٹیں ہیں, چاہے وہ یونیسکو کی ہوں, چاہے وہ UNO کی ہوں, چاہے وہ FAO کی ہوں,
چاہے وہ کسی اور اس طرح کے جو ہے وہ NGO کی ہوں جو کہ ان اداروں سے فنڈنگ لے کے کھا رہی ہے, IFI سے فنڈنگ لے کے کھا رہی ہے, وہ سارے آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ جناب آپ واٹر سٹریس ہیں, آپ مر جائیں گے. اب 2025 کے بعد اب 2035 کی بات ہو رہی ہے کہ 2035 میں پانی ختم ہونا ہے, اس کے بعد میں کہ 2050 میں ہونا ہے. یہ پاکستان میں فیئر مونگرنگ کی ایک کمپین ہے which is totally based on pseudo science, اور pseudo science میں they present it as a very believable fact. میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ جو ان کی رپورٹ کہتی ہے کہ جی 8 سے آپ کا ڈیلٹا اس پہ سی واٹر انٹروژن رک جائے گی اور 20 گر کے ضائع ہو جاتا ہے, تو اگر 20 گر کے ضائع ہو رہا ہے تو پھر انٹروژن کیوں ہو رہی ہے؟ سمپلی ڈز ناٹ میچ دی باؤنڈری کنڈیشن. ان کا یہ کون سا انڈیکس ہے جو اس بات کو ایکسپلین کرتا ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو 40 ملین ایکرز کے اوپر ہر سال 2 دفعہ فلڈ اریگیشن کرتا ہے. اتنا پانی ہے پاکستان کے پاس, ہر سال 2 دفعہ فلڈ اریگیشن کرتے ہیں آپ 40 ملین ایکرز کے اوپر, اور آپ کہتے ہیں آپ واٹر سکارس ہیں. سیلاب میں ڈوب رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ واٹر سکارس ہیں. اور پھر انڈس کا جو ہائیڈرولوجیکل سسٹم ہے وہ دنیا کے ون آف دا موسٹ روبسٹ ہائیڈرولوجیکل سسٹمز میں سے ایک ہے. نارملی کوئی دریا ہے وہ رین فال پہ چل رہا ہے, کوئی چھوٹے موٹے گلیشیئرز کے اوپر چل رہا ہے, کوئی گراؤنڈ واٹر کے ساتھ سپلیمنٹ ہو کے چل رہا ہے. انڈس از ون سسٹم جس کے بیچ میں اے روبسٹ سمر مونسون ایگزسٹس جو کہ پچھلے کوئی 20-30 ملین سال سے چل رہا ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, کبھی ویک ہو جاتا ہے, کبھی اسٹرانگ ہو جاتا ہے. دس ٹائم وی saw a slightly stronger monsoon. In some recent years we also saw stronger than this monsoon. اور اس کے بعد میں آپ کے پاس گلیشیئرز ہیں. ورلڈز لارجسٹ ماس آف گلیشیئرز آؤٹ سائڈ دا پولز, وہ آپ کے ریورز کو فیڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایون ونٹرز میں بھی رینز ہوتی ہیں, اینڈ دوز رینز although in percentage wise are smaller compared to these monsoon rains, in isolation اگر دیکھا جائے تو those rains are not insignificant. ہم نے دیکھا کہ سمر کی لاسٹ ٹائم ونٹرز کی رینز کم ہوئی تو آپ کے جتنے بڑے بڑے انفراسٹرکچر تھے, آپ کا تربیلا 0 لیول پہ آ گیا, آپ کا منگلہ 0 لیول پہ آ گیا. تو یہ تو امپیکٹ, اتنا سا بھی امپیکٹ یہ آپ کے اسٹرکچر جو ہے برداشت نہیں کر سکتے جب نیچرل ویریشن ہوتی ہے. تو یہ تو نیچرل ویریشن کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتے. تھوڑے سے مونسون جو ہے وہ اسٹرانگر ہوا تو سیلاب میں اس نے آپ کو ڈبو دیا اور اسٹرکچرز اس کی ریزن بنے. ڈیمز آپ کے اوور فلو ہو رہے ہیں, انڈیا کے ڈیمز بار بار وہ کھول رہے ہیں, بار بار ریلیز کر رہے ہیں. 98 میں آپ نے بھی اپنا ایک ڈیم کھولا تھا اور 1000 لوگوں کو ڈبو کے مارا تھا. تو بات یہ ہے کہ جتنے مرضی آپ بلاگز کر لیں, جتنے مرضی آپ رپورٹیں لکھوا لیں, نہ پاکستان واٹر سکارس ہوگا نہ اسٹرکچر جسٹیفائی ہوں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ سائنس کو بلاک کر کے سوڈو سائنس کو اسی جگہ پہ لے کے آ رہے ہیں بلیویبل طریقے سے. لوگ بڑی میٹھی میٹھی زبان میں بڑے پیار پیار سے بڑے مسکرا کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی میں نہیں کہتا, وہ کہتا ہے, فلانا نہیں کہتا, یہ کہتا ہے, یہ رپورٹ نہیں کہتی, وہ رپورٹ کہتی ہے. کہنے دیں, پوری دنیا بھی اگر کہہ دے کہ پاکستان واٹر سکارس ہے اور پاکستان واٹر سکارس نہیں ہے تو پاکستان واٹر سکارس نہیں ہوگا, بیکاز باؤنڈری کنڈیشنز ایکسپلین نہیں کرتی یہ رپورٹس. ایک باؤنڈری کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی کہ آپ کا 2 دفعہ آپ 40 ملین ایکڑ کو فلڈ اریگیٹ کرتے ہیں جس ملک کے واٹر ریسورسز سے, وہ واٹر سکارس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ایکسپلین کرے کوئی بھی ان کا انڈیکس بینڈیکس جو بھی بناتے ہیں. اس کے بعد میں آ جائیں آپ اس کے اوپر مزید باؤنڈری کنڈیشنز پہ آ جائیں. آپ کے گلیشیئرز although کہ ان کے بیچ میں اتار چڑھاؤ ماضی میں بھی ہوا ہے, آئس ایجز آئی ہیں, آئس ایجز گئی ہیں, گلیشیئر ایکسپینڈ کرتے ہیں, پھیلتے ہیں. ماؤنٹینز میں جائیں تو کوئی گلیشیئر جیولوجسٹ کو ساتھ لے جائیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ کدھر کدھر تک گلیشیئر رہے ہیں, کدھر اس وقت ہیں اور کدھر تک جا سکتے ہیں. These glaciers can get smaller but they are never going to go. Or even smaller glaciers will release more or less as much water as the current glaciers are. کیونکہ جس وقت گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں یا وہ ریٹریٹ کرتے ہیں تو آگے والا ان کا ماس جو ہے وہ ریٹریٹ ہو کے تو پانی بان کے نیچے نکل جاتا ہے, لیکن پیچھے ان کا ماس ریٹریٹ نہیں کر رہا ہوتا, نہ وہ میلٹ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ ایون ان دی پیک آف سمر the glaciers which are at very high altitude they remain frozen and they do not release water. تو اب وہ پارٹ گلیشیئر کا پانی ریلیز کرے گا جو پہلے ریلیز نہیں کر رہا تھا. تو مور اور لیس گلیشیئرز کے چھوٹا ہونے سے بھی آپ کے اس میں کوئی بہت بڑا فرق بہت جلدی نہیں آنے والا, لیکن سکیئر مونگرنگ کے لیے بہت ہے کہ گلیشیئرز پگھل جائیں گے 2021 تک ختم ہو جائیں گے. بھی ختم نہیں ہوں گے.
میں تو زندہ نہیں ہوں گا انشاءاللہ 2021 تک، لیکن گلیشیئرز ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی، اور اسکیئر مونگرنگ ڈرا ڈرا کے مار دیا آپ لوگوں کو اوپر سے. اب ایوری باڈی نوز، ابھی تھینکس ٹو سیٹلائٹ امیجنگ اب ہر بندے کی ایکسیس میں ہے کہ وہ نیٹ پہ جا کے دیکھے کہ وہ غبارے بن رہے ہیں. جیسے کسی آپ چلتی ہوئی پائپ کو آگے سے پکڑ کے اس کو دبا دیں نا، اور وہ پلاسٹک کا پائپ ہے تو اس کے پیچھے غبارہ سا بن جاتا ہے پریشر کی وجہ سے. آپ اپنے دریاؤں کو دیکھیں، ہر برج، ہر بیراج کے اوپر وہ غبارہ سا بنتا ہے جس کے بیچ میں سیلاب آیا ہوا ہے. ابھی لاشاری صاحب جو سلائیڈیں دکھا رہے تھے اس میں کیا ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ نیچے وہ بیراج ہے جس نے دریا کا گلا گھونٹا ہوا ہے اور پانی اوپر جا رہا ہے. اور کدھر جائے گا؟ پانی نے اوپر ہی جانا ہے، بیک واٹر کرو بنے گی. سمپل سائنس ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ ہم تو سوڈو سائنس کو لے کے آئے، ہم کیوں سائنس کو مانیں. پھر ایک اور چیز جو ابھی ابراہیم صاحب بتا رہے تھے اپنی باتوں میں، ڈیلٹا کی ایروجن کا، ایل بی او ڈی کا، آر بی او ڈی کا، آپ دیکھیں آپ نے ایک بہت بڑی سائنس کو وائلیٹ کیا ہے ان دی بیسن ڈیولپمنٹ. ایک بڑے سمپل سی ہائیڈرولوجی 101 کا ایک لیکچر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماس بیلنس، ایکویشن آف کنٹینیوٹی، ٹو بی مور ٹیکنیکل. ایکویشن آف کنٹینیوٹی کیا کہتی ہے کہ اگر ایک پارٹ آف ماس ایک سسٹم میں انٹر ہو رہا ہے اور وہی ماس جو ہے وہ نکل رہا ہے، تو اوور اے لانگ ٹرم اس ماس میں جو چینج ہے نکلنے والے میں اور آنے والے میں، دیٹ از چینج ان اسٹوریج. اور فار اے سسٹینیبل سسٹم اوور اے لانگ ٹرم ایوریج، وہ جو چینج ان اسٹوریج ہے دیٹ ایکویٹس ٹو زیرو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سسٹم سسٹینیبل ہے. اگر ماس زیادہ آ رہا ہے اور کم نکل رہا ہے تو وہ ماس آپ کے سسٹم میں ایکیومولیٹ ہو رہا ہے. اگر زیادہ نکل رہا ہے اور کم آ رہا ہے تو آپ کا سسٹم اس ماس کو لوز کر رہا ہے. یہ اوپن سسٹمز ہیں جس کے بیچ میں ماس ایکسچینج ہوتا ہے. اب جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں اور ایکویشن آف کنٹینیوٹی کو پانی کے اوپر لے کے آتے ہیں، تو پانی کے ماس میں صرف پانی نہیں ہے، دو اور چیزیں بھی ہیں. پانی کے ماس میں ڈیزالوڈ سالڈز ہیں جن کو ہم سالٹس کہتے ہیں. پانی کے ماس میں ریت اور مٹی ہے جس کو ہم سلٹ کہتے ہیں. اگر آپ کا پانی جتنا آ رہا ہے اتنا نکل نہیں رہا تو کہیں نہ کہیں آپ کے سسٹم میں پانی ایکیومولیٹ ہو رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ آپ کے سالٹ ایکیومولیٹ ہو رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پہ آپ کی سلٹ ایکیومولیٹ ہو رہی ہے. اب یہ جو سلٹ ایکیومولیشن ہے یہ آپ کے ڈیمز اور بیراجز میں سلٹ ایکیومولیشن ہو رہی ہے. اور ابھی لوگ بڑا کلیئرلی اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ جی ڈیم کے گیٹ، بیراج کے گیٹ بند ہو گئے سلٹنگ کی وجہ سے، دریا کا لیول اونچا ہو گیا سلٹنگ کی وجہ سے. آپ نے ایکویشن آف کنٹینیوٹی کو وائلیٹ کیا ہوا ہے. یہ تو ہوگا، آپ اس کے لیے الٹے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، جب تک اپنی سائنس کو سیدھا نہیں کریں گے آپ کی یہ پرابلم ہر آنے والے دن کے بعد بڑھے گی. پھر اسی سلٹ کی کیس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ کی ماؤنٹینز نیٹ ایروجنل رجیم ہے، وہاں سے یہ سلٹ پروڈیوس ہو رہی ہے، وہاں سے ایروجن ہو رہی ہے. آپ کے گلیشیئرز اور آپ کے ریورز ماؤنٹینز کو ایروڈ کر رہے ہیں. وہ جو ایروجن کا مٹیریل ہے وچ وی کال سلٹ، اس کا اگر وہاں پہ ایروڈ ہو رہا ہے تو اگین ماس بیلنس ہے، وہ کہیں نہ کہیں پہ ڈپازٹ بھی ہو رہا ہوگا. اور آپ کا الٹیمیٹ ڈیپوزیشنل رجیم انڈس کا ڈیلٹا ہے. جو ان تمام جو ہندوستان، پاکستان، افغانستان، چائنا اور پاکستان سے دریا آ رہے ہیں، ان سب کی سلٹ کا الٹیمیٹ ڈیپوزیشنل رجیم واز یور انڈس ڈیلٹا. اب آپ نے کیونکہ فارمولا بنایا کہ جی سمندر میں گر کے پانی ضائع ہوتا ہے، تو آپ اس زیادتی کو روکنے کے لیے آپ پانی کو اوپر ڈائیورٹ کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں. کچھ سلٹ اس میں نہروں میں نکل جاتی ہے، کچھ ڈیمز اور بیراجز میں ٹریپ ہو جاتی ہے. ادھر سے آپ کے انفراسٹرکچر کو بھی وہ ڈیمیج کرتی ہے، اور ادھر سے ڈیلٹا کے اوپر وہ سلٹ نہیں آتی. یہ سسٹم آج نہیں بنا، یہ کچھ 40 ملین 50 ملین سال میں یہ سسٹم بنا ہے. یہ ڈیلٹا ایوالو ہوا ہے، یہ فلڈ پلینز بنے ہیں. آپ نے اس میکنزم کا بیڑا غرق کر دیا جو اس سسٹم کو بنا رہا تھا اور چلا رہا تھا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے مزید وہی سسٹم بنانے ہیں اور اسی فلسفی پہ چلنا ہے کہ سمندر میں گر کے پانی ضائع ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کتنے آرام سے اسٹیٹ فیس سے کہہ دیتے ہیں کہ سمندر میں گر کے پانی ضائع ہو جاتا ہے. جب یہ انڈس واٹر ٹریٹی اور یہ انڈس بیسن ڈیولپمنٹ ورکس وغیرہ شروع ہوئے تو ایک آکسفورڈ ڈکشنری سے باہر انگریزی کا نیا لفظ یاد کیا گیا جو اس وقت، ابھی کی ڈکشنری کا مجھے نہیں پتا لیکن اس وقت کی ڈکشنری میں نہیں ملتا تھا. اسکیپیج از بلو کوٹری.
اسکیپ کرنا تو مطلب کوئی چیز تھی جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, جیسے کوئی چور بھاگ گیا, پکڑا نہیں گیا, سامان اٹھا کے نکل گیا, اسکیپ ہو گیا. آپ نے پانی کو اسکیپیج کا نام دے دیا, سمندر میں جا رہا ہے وتھ سلٹ. پھر تیسری چیز سالٹس, ویری امپورٹنٹ. یہ ایل بی او ڈی, آر بی او ڈی, یہ کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے. کیونکہ آپ نے اگین ایکویشن آف کنٹینیوٹی کو جب وائلیٹ کیا تو آپ کا وہ جو سالٹ دریا کے بیچ میں ڈیزالو ہوتا تھا فرام دی ماؤنٹینس. یہ آپ کے ماؤنٹینس بائی دا وے یہ اولڈ سی بیڈز ہیں. These mountains have a lot of salt deposits because they were old sea beds. تو ان ماؤنٹینز میں سے بہت سارا سالٹ لیچ ہوتا ہے جو کہ انڈس ریور سسٹم اس پورے سالٹ کو وہاں سے جو لیچ ہوتا تھا لا کے سمندر میں ڈمپ کر دیتا تھا. اب کیونکہ پانی سمندر میں نہیں جا رہا تو سالٹ بھی سمندر میں نہیں جا رہا. پھر جب واٹر لاگنگ اور سیلینٹی ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. آپ نے ایک طرف سے بنائی ڈرینیج نیٹ ورک آپ نے بنایا, ادھر سے چلا کے سالٹ کو ادھر لے آئے, ادھر سے چلا کے ادھر لے آئے. جہاں پہ سیلینٹی پہلے تھی وہاں سے ختم ہو گئی, جہاں پہ لے کے گئے ادھر شروع ہو گئی. تو یہ کامن کے ایریوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں, بلی چوہے کا کھیل کھیل رہے ہیں, اور یو آر ناٹ لیٹنگ دیٹ سالٹ گو انٹو دا سی. اور اس کے جو سی میں جانے کا نیچرل طریقہ ہے دیٹ از تھرو دا ریور, تھرو دا ڈیلٹا. آپ نے کہا جی ڈیلٹا کو مارو گولی, ہم ایل بی او ڈی سے لے کے جائیں گے, آر بی او ڈی سے لے کے جائیں گے. اور کیونکہ آپ کو یہ جو رجیم ہوتا ہے نا, جو سی واٹر اور اس کا لینڈ کا, اسپیشلی دا لینڈ وچ از لوز انکنسالیڈیٹڈ مٹیریل لائک ڈیلٹا, اس کے بیچ میں اس وقت کی انجینئرنگ از ناٹ دیئر یٹ کہ وہ اس طرح کا سسٹم ایوالو کرے جس طرح کے نیچرل رجیم ادھر اوور ملینز آف ایئرز ایوالو ہوا ہے. آپ نے ایک سائنس کی ایل بی او ڈی کی اور 70 کلومیٹر سمندر اندر آ گیا. تو دس از ویئر یو آر. آپ کی نہ سائنس کمپلیٹ ہے, نہ انجینئرنگ کمپلیٹ ہے, نہ آپ کی انڈس کی انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹ ہے, نہ آپ کو سائنس کی بیسک ایکویشن جو ہائیڈرولوجی 101 میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ٹھیک ہیں. آپ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل ایکسپرٹ نے آ کے یہ کہہ دیا, فلانے نے یہ انڈیکس بنا دیا, فلانے نے یہ کیا بنا دیا. یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں اور پھر سائنس کو بلاک کر کے سوڈو سائنس کو پروموٹ کر رہے ہیں. دین گڈ لک ود یو. پھر جو ہو رہا ہے یہی ہوگا, اگلے سال بھی یہی ہوگا. بائی دا وے یہ جو اس دفعہ کے سیلاب ہیں یا جو مونسون ہے, this is not a very unusual monsoon. This is not a very strong monsoon. This region has seen much stronger monsoons in the past. Even 2010 ka or 2015 ka monsoon was much stronger than this one. The only difference this time is کہ یہ اس جگہ پہ ہوا ہے مونسون جس جگہ پہ ریسنٹ فلڈز میں 2010 اور 2022 میں نہیں ہوا. یہ ان کیچمنٹس میں ہوا ہے جو دریا ایسٹ سے آ رہے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ریسنٹ میموری میں 1988 میں بھی ہوا تھا, 38 ایئرز اگو. اس وقت راوی واز ناٹ مچ امپیکٹڈ, لیکن آپ کا جو ستلج اور بیاس ہیں دے ور سویئرلی امپیکٹڈ, اور اس وقت بھی ستلج میں اسی طرح سے پانی آیا تھا پاکستان میں. پھر اگر آپ سیٹلائٹ امیجز پہ جا کے دیکھیں تو یہ تو دریاؤں کے راستے ہیں. دیز ریورز آر ڈیزائنڈ بائی نیچر ٹو ہینڈل ایون بگر فلڈز ود ان دیئر فلڈ پلینس. آپ کہیں جا کے میپس کے اوپر دیکھ لیں, سیٹلائٹ امیجز پہ جا کے دیکھ لیں, یو ڈونٹ ایون نیڈ ایکسپرٹس کہ وہ انٹرپریٹ کر کے دیں. آپ پرانی امیجز نکالیں ان فلڈ سے پہلے کے, اینڈ جسٹ لک ایٹ دوز امیجز, کلرڈ امیجز ہیں, just look at those images and you will clearly see that despite all these development models, despite drying up of our rivers, despite diverting the rivers, jo footprint hai natural river path ka, that is seen, that can be clearly deciphered by an ordinary person on the satellite maps کہ اچھا یہ دریا کا راستہ یہاں سے گزر رہا ہے. اور اب آپ دیکھیں جتنے آپ کے فلڈ واٹرز ہیں وہ سارے اپنے رستے کے بیچ میں, کوئی بھی باہر نہیں گیا, کہیں بھی پانی دریا سے باہر نہیں نکلا, وہ اپنے رستے میں جا رہے ہیں. یہ جو بیاس کا اولڈ بیڈ ہے, this river was initially flowing into چناب ریور. یہ راوی اور ستلج کے درمیان میں سے بہتا ہوا آتا تھا اور چناب کو جوائن کرتا تھا, یہ جلال پور پیر والا کے پاس, اور وہ بیڈ ابھی بھی موجود ہے اور لوگوں کو پتا ہے, لوکل نیو اٹ کہ یہ اولڈ بیڈ آف بیاس ہے. اور یہ جو بیاس ہے اٹ واز, یہ اب ریور پلینز کا فینومینا ہوتا ہے. سم ویئر ان دی 1800s
this under a flooding condition اس دریا نے چھانگ لگائی اور یہ ستلج میں جا کے گرنا شروع ہو گیا اور پھر ستلج میں بہنا شروع ہو گیا. لیکن ہائی فلڈز میں یہ پھر اپنے پرانے بیڈ میں واپس آتا تھا, اور اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے. آپ نے جو فلڈ کے بند توڑے ہیں ان کو بھی نیچے کا رستہ ملا ہے, تو وہ بھی اولڈ بیڈ آف بیاس میں آیا ہے. اور جو آپ نے وہ راوی کے ساتھ بریچنگ وغیرہ کیا اس کا پانی بھی نکل کے اولڈ بیڈ آف بیاس میں آیا. بھائی یہ بھی پانی کا رستہ تھا, آپ اس کے بیچ میں پورے شہر بسا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پروبیبلی موٹر وے بھی وہیں سے ٹوٹا ہے جو اولڈ بیاس کا رستہ تھا. وہ بیک واٹر فلو بھی اسی, ظاہر ہے وہ ٹوپوگرافی ڈپریشن میں گیا ہے بیک فلو میں. تو یہ ساری چیزیں تو اب آبویس ہیں. تو اب جب ہم نے یہ ساری پرابلمز دیکھ لیں, آئیڈینٹیفائی کر لیں, لے مین کو بھی سمجھ آنی شروع ہوئی, ایکسیپٹ فار سوڈو سائنٹسٹ سب کو سمجھ آ رہی ہیں. لیکن نہیں, ہم نے نہیں مانا. میں کہ نہ مانوں, میں نے تو براج بنانے ہیں, میں نے تو 2 اور براج بنانے ہیں چناب کے اوپر, میں نے تو 2 اور بنانے ہیں ستلج کے اوپر, میں نے تو ڈیم بنانے ہیں, ادھر بھی بنانا ہے ادھر بھی بنانا ہے, میں نے تو روڈا بھی بنانا ہے, میں نے تو مزید کمپنسیشن دے کے جو سوسائٹیاں ڈوب گئی ہیں ان کو مزید ادھر بھی ہم دیواریں بنائیں گے, کنکریٹ کی دیواریں بنا دیں گے. سینڈ کے بیچ میں آپ کنکریٹ کی دیوار بنائیں گے, اگر فلڈ آئے گا تو سینڈ کے نیچے سے پانی سیپ کر کے دوسری طرف دوبارہ نکل آئے گا. بنا کے دیکھ لیں دیواریں, لوگ پھر ڈوبیں گے. اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ود دی ہیلپ آف سوڈو سائنٹسٹ is very easy. It's easier to fool people than to teach them the right science. اگر سائنس کو سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو میجورٹی سائنٹسٹ کی ہوتی. لیکن اور ان لوگوں کو جو ہے نا وہ حکومتیں ہائر کرتی ہیں جو ٹھیک سائنس کی بات کرتے ہیں, نہ کہ سوڈو سائنٹسٹ کو. تو live with the pseudo scientist, خوش رہیں جی. میں تو کہتا ہوں جی سوڈو سائنٹسٹ کو سنتے رہیں, وہ بھی آپ کے لیے ایسے ایسے گیت گائیں گے, ساتھ وہ آپ کو ڈرائیں گے اور ساتھ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے ڈیم نہ بنایا تو بس آپ مر جائیں گے. تو میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں. حل میں نے بہت زیادہ بتائے ہیں, میں دوبارہ نہیں بتاتا. مجھے پتہ نہیں آپ کے چینل کو بھی کوئی بین نہ کر دے, آپ کے آرگنائزیشن کو بھی کوئی بین نہ کر دے. وہ حل ان کو بہت چبھتے ہیں, اس کے خلاف بڑی الٹی سیدھی باتیں, اور اس کو توڑ موڑ کے پیش کرنا, اس حل کو سمجھنے کے بجائے اس کو بگاڑ کے اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ لوگ اچھا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, واقعی سوڈو سائنٹسٹ تو ٹھیک کہتا ہے. تو اس طریقے کی کمپین ہے, ٹھیک ہے, جس نے چلانی ہے چلاتا رہے, موج کریں, آپ بھی موج کریں. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا جی. تھینک یو, آگے کافی لمبا ٹائم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ حسن صاحب. بہت ساری آپ نے باتیں کی ہیں, کافی کچھ میں نے بھی سیکھا ہے. کافی آئی تھنک انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم ایون جو پروگریسو حلقوں میں, پروگریسو اسپیسز میں بھی ہم تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس ناؤ وی آر فٹ ٹو کامنٹ آن ایوری تھنگ. اینڈ آئی تھنک آئی ووڈ اگری ود دا کامنٹ دیٹ یو میڈ ایون دیٹ ڈے کہ جو اس پہ ایکسپرٹ ہے اس کو بات کرنے دیں. اور واٹ از ویری سرپرائزنگ جو فار می, اینڈ ناٹ سرپرائزنگ ایکچولی, بٹ مجھے بھی اچھا لگا سن کے کہ جو ابھی تک انڈیجنس نالج ہمارا کہتا رہا ہے, that is actually completely aligned with what actual science is also telling us. Indigenous knowledge, indigenous perspectives, اور جو ابھی تک movements لوگوں کی بھی indigenous peoples کی چلتی رہی ہیں, وہ بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ دریا کا رستہ مت روکو, let the rivers flow. And now if we are looking at it scientifically, then science in a way is also telling us basically the same thing. It is actually just the pseudoscience, like you said, or I would say capitalist science, that is basically science as a tool for people who just want to make more profit. So that wouldn't be science, and it would be pseudoscience. I would also agree. So pseudoscience obviously unki apni vested interests hain, wo unko protect karni hai. اور ٹی وی پہ آپ نے کہہ دیا کہ جو ڈیم والوں کی رپورٹس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تو پھر تو میڈیا بھی انہی کا ہے, وہ ایک ہی بہت بڑا مافیا ہے یو کوڈ سے. تو وہ نالج پروڈکٹس بھی کنٹرول کرتا ہے, وہ رپورٹس بھی فنڈ کرتا ہے, وہ ٹی وی چینل بھی ان کے ہیں, تو پھر بیان تو انہوں نے آپ کو کرنا تھا. بٹ تھینک یو سو مچ فار بینگ سو بریو اینڈ فار ٹاکنگ اباؤٹ دس, اینڈ بہت کمپریہنسولی اور بہت آسانی سے آپ نے بتا دیا ہے. اور وے فارورڈ پہ بھی ہم نے بات کر لی ہے کہ اس پہ تو آئی تھنک کہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم نے اظہر سائیں سے بھی بات کی ہے, ابراہیم سے بھی بات کی, آپ سے بھی بات کی ہے, اور آئی تھنک کامنٹ سیکشن میں بھی لوگ متفق ایگری کر رہے ہیں کہ اف وی ہیو ٹو موو فارورڈ, اف دیر از اے وے آؤٹ آف دس کرائسس, تو آئی تھنک وی وڈ ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر ود ڈیکمیشننگ, اینڈ وی وڈ ہیو ٹو اسٹارٹ ود ڈیکمیشننگ the canals that the British built, and you would have to start by decommissioning the barrages that have been built. And اس دن 2 دن پہلے اظہر لاشاری سے میری بات ہو رہی تھی, تو کہہ رہے تھے کہ probably you should start نیچے سے,
تاکہ نیچے سے آہستہ آہستہ آپ ہٹائیں اور پھر آپ اوپر کی طرف یو ورک یور وے اپ. But again, there are so many vested interests. There are people who are benefiting from these structures also. So are they going to be okay? But then that is where Ibrahim's point of view comes in. That then we also need to politicize people. This is also a political issue. This is something that people need to, like, ہمیں مزید لوگوں کو organize کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور اگین یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ ہم جب رپورٹس بھی پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے دیکھنا کہ وہ رپورٹ آ کہاں سے رہی ہے. وہ اگر کلونیل نالج ہی ہے جو ایک طرح سے ریپرنٹ کیا جا رہا ہے, ریورٹ کیا جا رہا ہے, اور ہمارے ذہن بھی آئی تھنک اس حد تک کالونائزڈ ہیں کہ جب تک کوئی سوٹ پینٹ میں ورلڈ بینک سے بندہ آ کے ہمیں نہیں بتاتا, اپنے بندے تو ہمیں گھاس لگتے ہیں, انڈیجنس نالج ہمیں گھاس لگتا ہے, اپنے ایکسپرٹ ہمیں گھاس لگتے ہیں, اور اس سے زیادہ ہم خود سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں. تو آئی تھنک کہ ہم نے ہسٹری بھی تاریخ بھی اس میں ٹریس کر لی ہے کافی حد تک. ہم نے جو ہے اس میں پولیٹیکل آسپیکٹس پہ بات کر لی ہے, ڈرینیج پہ بھی بات کر لی ہے, ڈیمز کی ٹیکنیکل لمیٹیشنز کیا ہیں اس پہ بھی آپ نے بہت اچھے سے بات رکھی ہے. میرے جیسا بندہ تو بات کرتا ہے تو ہم اوپر سے ہی کرتے ہیں, تو وی نیڈڈ دیٹ پرسپیکٹو آلسو. تو اگین پانی کی اسکارسٹی از آلسو این امپورٹنٹ آئی تھنک myth that needs to be debunked کہ پاکستان از واٹر اسکیئرس پہ ہم اتنے بڑا انڈس سویلائزیشن, اتنا بڑا سندھو دریا ہے جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں, تو یہ خود بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیسے بس باندھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے واٹر اسکیئرس ہو رہے ہیں. تو اگین اگر ہمیں واٹر اسکیئرس ہو بھی رہے ہیں تو جہاں پہ نیسلے پرائیویٹائزیشن کر رہا ہے یا جہاں پہ پانی ہمارا اس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے یا ضائع کیا جا رہا ہے, چاہے وہ کاسمیٹکس انڈسٹری ہو, چاہے وہ فاسٹ فیشن ہو, فاسٹ فیشن میں اتنا ویسٹ کریٹ کیا جا رہا ہے, اتنا زیادہ پانی استعمال کیا جا رہا ہے. I mean, those are things that industries that we need degrowth in those sectors. We need some degrowth because there is so much wastage that is happening. So that needs to be curtailed instead of fear mongering amongst people کہ یہ جو ہے پانی کم ہے تو مزید ڈیمز بنائیں. اور اگین اس میں پھر لابیز ہیں, ان کا کانکریٹ بھی ہے, انہوں نے وہاں ڈپلوائے بھی ہونا ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے, اس کی پھر پالیٹکس بھی ہے, اس میں پھر ووٹ بھی ملتے ہیں کیونکہ وہ اتنے بڑے بڑے دکھنے والے پروجیکٹس ہوتے ہیں نا, تو چھوٹے پروجیکٹس کی اتنی ویزیبلٹی بھی نہیں ہوتی. تو دیٹ از another thing I think that is kept in mind, but basically everything is taken into consideration except for what is actually better for people and what would actually work for our context that we are in. So with that, just thank you so much to all the speakers. ہم بس 5-10 منٹ میں questions لیں گے. اور I think حسن صاحب آپ جو ہے نا, آپ نے آپ کا بالکل تھیسس ہے کہ آپ نے بات کی ہے اس پہ آلریڈی, آپ نے بات کی ہے کہ کس طریقے سے فلڈس کے ساتھ ہی ایک نیچرل فلڈ مینجمنٹ, واٹر مینجمنٹ کا سلسلہ بھی تھا. یعنی اٹ واز ناٹ جسٹ کہ فلڈز آ رہے تھے, اس کے ساتھ پونڈس تھے, اس کے ساتھ ریور اینڈ ایکویفائرس تھے, جو میں نے پڑھا ہے گوگل پہ نکال کے ٹیریسٹریل ایکویفائر, وہ میں نے دیکھا کہ 3 دفعہ آپ نے سمجھایا ہے اور 3 دفعہ پھر ٹیریسٹریل ایکویفائر کی بات ہو رہی ہے. بٹ ابھی ہم سوال لے لیتے ہیں. دین آئی تھنک کہ اف وی ہیو اوکے, سو سعید آپ بھی آ جاؤ, باری باری کوشچنز ہم کر لیتے ہیں. اچھا یہاں پہ تو ریکارڈنگ مانگ رہے. اچھا جودت سید کا کوشچن ہے, it's not sure کہ who it's directed at. جودت اگر آپ بتا دو. Sir, could you please explain further about the bottlenecks on these rivers? It seems that the infrastructure built around the Chenab in Multan has made the flooding worsen. بالکل, I think that has already been addressed. بٹ اگر کوئی بھی اسپیکر اس پہ بھی بات کرنا چاہے. آلسو ایک اور سوال ہے ڈاکٹر عباس کے لیے, ڈاکٹر حسن کے لیے, کہ یو ہیو سیڈ دیٹ گلیشیئرز آر نیور گوئنگ ٹو میلٹ. کوڈ یو ایکسپلین ہاؤ یو سی گلوبل وارمنگ ان دس کنٹیکسٹ؟ جی, دس از اے گڈ کوشچن. ایکچولی جن لوگوں نے گلیشیئر جیولوجی پڑھی ہے نا, دے انڈرسٹینڈ کہ گلیشیئر فارمز ابو زیرو لائن. زیرو لائن ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے ماؤنٹینز میں, جب آپ نے ٹریول کیا ہو تو ماؤنٹینز میں تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے ماحول. جیسے جیسے آپ اوپر کلائم کرتے ہیں تو ٹیمپریچر کم ہوتا جاتا ہے, اینڈ دیر از اے پوائنٹ جس کے بعد آ کے ٹیمپریچر زیرو سے نیچے چلا جاتا ہے, بلو زیرو. تو پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ اف دی ٹیمپریچر از بلو زیرو, واٹر ڈزنٹ فلو, اٹ بیکمس آئس. تو جو زیرو لائن ہے ماؤنٹینز کے بیچ میں,
ये हर माउंटेन के बीच में जीरो लाइन नहीं होती, लेकिन जो बहुत ऊंचे माउंटेन्स हैं उनमें एक जीरो लाइन होती है, और जीरो लाइन से ऊपर इट इज स्नो कवर्ड पीक्स. वो जो जीरो लाइन है वो विद सीजन सर्दियों में नीचे आ जाती है, गर्मियों में ऊपर चली जाती है. ग्लोबल वार्मिंग में वो मजीद ऊपर चली जाएगी गर्मियों में. तो वो मास जो ग्लेशियर का पहले मेल्ट नहीं होता था वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. लेकिन ये जो आपके कोराकरम के और हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, इसके बीच में अनलेस के को पूरे प्लेनेट पे आग लग जाए, this zero line is not going to go above the altitude of K2, which is our highest mountain, which is glaciated. तो ग्लेशियर्स छोटे जरूर हो जाएंगे और बहुत से खत्म भी हो जाएंगे बीच में, जो जिनसे चला जाएगा, लेकिन आपके टॉप के ऊपर ग्लेशियर्स रहेंगे, खत्म नहीं हो सकते. ये इसको थर्ड पोल ऐसे ही नहीं कहते, और ये सिस्टम कोई आज का नहीं है. बीच में ग्लोबल वार्मिंग के स्पेल्स आए हैं, और जो आपकी जियोलॉजिकल एविडेंस है वो बताती है कि यहाँ पे ग्लेशियर्स हमेशा रहते हैं. हाँ, छोटे बड़े जरूर होते रहते हैं. तो क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में यही है कि जब ये ग्लेशियर्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो बहुत सा ग्लेशियल आइस का जो मास है वो बह के दरियाओं में आ जाएगा, और वो दरियाओं के बीच में ज्यादा पानी और ज्यादा डेब्रीज लेके आएगा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लेशियर्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ द मटीरियल अदर देन वाटर दैट मूव्स डाउनहिल फ्रॉम दोज ग्लेशियर्स. अगर आप कह रहे हैं जी ग्लेशियर मेल्ट होने लगे हैं और हमने फटाफट डैम बनाना है, तो ग्लेशियर मेल्टिंग विल कॉज लॉट मोर डेब्रिस फ्लो देन करंटली कमिंग. क्योंकि जब ग्लेशियर रिट्रीट करता है तो उसके नीचे इतना ज्यादा लूज मटेरियल होता है जिसको हम अनसॉर्टेड ग्लेशियर टिल कहते हैं. वो इतना ज्यादा होता है कि जब वहां से पानी निकलेगा ऐसे किसी अच्छे से मूनसून के बाद, तो आपके बड़े बड़े डैम, अभी जो तरबेला को 50 साल लगे हैं ना 40% सिल्ट अप होने में, तो हो सकता है वो 2 साल में इतना सिल्ट ले आए. तो ग्लेशियर की मेल्टिंग पे तो डैम बनाना से बड़ी कोई हिमाकत हो नहीं सकती. और अगेन जो लोग सूडो साइंटिस्ट हैं और जिनको नहीं पता कि साइंस क्या है, दे वुड से कि हो ग्लेशियर मेल्ट होने लगे इसलिए डैम बना दो ताकि वो ग्लेशियर वाला पानी हम रोक लें. नहीं रोक सकते. तो ये डैम बिल्डिंग के जो आपके क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन वो भी मैंने इसको थोड़ा सा एड्रेस कर दिया है. और दूसरा ये कि दिस इज हाउ द ग्लेशियर्स आर. जी ठीक है जी. Thank you so much everybody for joining us for this webinar. Thank you from the CAA team. We look forward to continuing this conversation. हम करते रहते हैं, हर महीने में एक आध कोई डिस्कशन हम इसी हवाले से कर लेते हैं. सईद, अगर आपकी तरफ से कोई लास्ट रिमार्क्स हैं तो आप ऐड कर दो, वरना आई थिंक वी हैव कवर्ड द बिग चंक ऑफ इट. वी talked about what are the root causes, we've talked about its colonial legacy of this infrastructure, we have talked about what needs to be done now. We've also, I think, social relationships पे हमने शायद इस दफा कम बात की है, but अगली दफा हम उस पे भी मजीद कर सकते हैं. और I think we've talked about the path forward, and also about, I think, a very urgent conversation that we need to start now having is about decommissioning canals and decommissioning these projects that we have seen has happened elsewhere. वो हमने कोलोराडो डैम की decommissioning भी एक बहुत बड़ी यानी एग्जांपल है जो हमने देखी है, बट और भी है. तो आप सब स्पीकर्स का और सब सुनने वालों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग. एंड और कोई अगर किसी भी स्पीकर के लिए सवाल हो, जी इब्राहिम, श्योर, गो अहेड. Just wanted to say something before we end this. Thank you so much for organizing. अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया, हसन अब्बास ने, कि उनको रोक दिया गया है, लोगों कहा गया है कि आप ना आए. पिछले कोई 15 मुझे नहीं कहा, टीवी चैनल्स को कहा कि ना बुलाए. मैं मीडिया, I know because I have been with media, मैं मीडिया में काम कर चुका हूँ, सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी में, और I know how it works. डायरेक्टली नहीं किया जाता. जी जी जी. थैंक यू सो मच. आई थिंक जिस तरह से डिस्कोर्स कुछ लोगों ने, स्पेसिफिकली डॉक्टर साहब आपका जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कोर्स है अराउंड वाटर और रिवर्स, इट्स सो शैलो, इट्स सो डाइवर्स फ्रॉम हिस्ट्री और हमारे कल्चर, स्पेशली द अर्बन एरियाज. क्योंकि मैं पंजाब इस्लामाबाद में भी रहा हूँ कुछ साल, और कराची में भी हम देखते हैं, देयर इज नो कनेक्शन टू हिस्ट्री, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्स और जो पूरा सिस्टम है. तो
I think बस मेरा यही कहना था कि maybe we should continue doing these conversations and thank you for organizing, और आप जो ये चीजें करते रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम सी बात नहीं है, बहुत बड़ा एक fear mongering है, मतलब it's not just us, there is a huge literature on, बहुत सारे लोगों ने लिखा है इस पे, मतलब वो जो पंजाब के लोग होंगे बट उसको सामने नहीं लाया जाता, जैसे डॉक्टर हसन ने कहा कि वो चीजें आती हैं, वो जो सिंधी और उर्दू आई थिंक पंजाबी में भी कहावत होगी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो इन लोगों की दौड़ है सिर्फ कि किस तरह से जो चीजें हमें फायदा देती हैं उनको ही आगे लाया जाए, बाकी चीजों पे बात नहीं होती. सो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से कि कीप कंटिन्यूइंग दिस वंडरफुल वर्क. थैंक यू सो मच सब दोस्तों का जिन्होंने ज्वाइन किया, डॉक्टर हसन अब्बास, इब्राहिम बुर्डो, साईं अजहर लाशारी, आप सबने बहुत अच्छी बातचीत रखी और पूरा जो डिस्कोर्स है आप सबको हम बहुत अच्छे से सुनते हुए आए हैं. बीच में एक कमेंट आया था साईं सैफुल्लाह बेग साहब का, जिन्होंने अपने कंसर्न शो किया वहाँ पे के ग्लेशियर्स जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में आते हैं, तो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसको भी हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. आप सबने बहुत अच्छा डिस्कोर्स पहले भी पैदा किया है, आज भी बातचीत रखी. इस चीज़ के साथ वाइंड अप के पाकिस्तान में हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं, जब भी सैलाब आता है, जब भी बारिश शुरू होती है तो पहली चीज़ ये शुरू हो जाती है. वो 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था, हाफिज नईम जमायत इस्लामी के लाहौर में गए और उन्होंने कहा कि काश अगर ये यहाँ पे डैम होता तो आज ये तबाही ना होती. पर वही हाफिज नईम जब कराची में जाते हैं तो वो कराची में जब हम उनको कहते हैं कि दरिया जो है उनको बहने दिया जाए और हम मिल के दरिया में डैम्स के खिलाफ एहतजाज करें ताकि पानी कराची तक आता रहे, तो तब वो वहाँ पे डैम्स की हिमायत करते हैं. तो अर्बन डॉक्टर साहब अक्सर कहते रहते हैं और इब्राहिम भी बहुत से लोग कि अर्बन हम जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि जो पानी है वो टैंकी से आता है, पानी जो है वो किसी जग या किसी गैलन से आता है, इसीलिए दरियाओं का कोई भी उससे ताल्लुक नहीं है. तो ये भी जैसे इब्राहिम ने कहा कि ये डिस्कोर्स पैदा करने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से जो डॉक्टर हसन अब्बास ने बहुत अच्छी मिसाल दी कि आप रुदा के ऊपर एक दीवार तो बना देंगे लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि वो दीवार आप रेत के ऊपर बना रहे हैं. कल जब पानी आएगा तो वो उसी तरीके से पानी का आपकी दीवार पानी का रास्ता नहीं रोक सकती. तो लेट द रिवर फ्लोज, यही हमारा स्लोगन भी होना चाहिए, यही अज़म भी होनी चाहिए. और पानी ने हज़ारों सालों से पूरी सिविलाइजेशन, यहाँ के पूरे जो लोग हैं उनकी सकाफतें, उनकी नफ्सियात, उनकी पूरी जो इकोनॉमिक्स है उसको पैदा किया है. आज भी ये ज़रूरत है कि उस पानी के डिस्कोर्स को, दरियाओं के डिस्कोर्स को, फितरत के डिस्कोर्स को सबसे के सामने लाया जाए. और डॉक्टर हसन अब्बास जैसे लोग, इब्राहिम जैसे लोग, साईं अजहर जैसे लोग जो बहुत सालों से मुसलसल जदोजहद करके हमारी पूरी जो जनरेशन है वो इनसे सीख के आगे बढ़ी है. थैंक यू सो मच. और उम्मीद के आगे भी इसी डिस्कोर्स के ऊपर हम आप सबको दोबारा तकलीफ देंगे और उम्मीद कि आप हमें ज्वाइन करेंगे. थैंक यू सो मच. हम